کرائم سٹوریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے عشق ایک چڑیل کا، اور اس کے مصنف ہیں انسپکٹر محبوب عالم۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمان کئی ایک علوم کے بانی ہیں، ان میں طب اور سائنس بھی شامل ہے۔ قرون وسطیٰ میں کئی ایک مسلمانوں نے ان علوم میں نام پیدا کیا ہے، لیکن آگے چل کر مسلمان ترقی کرنے کی بجائے پسماندگی میں گرنے شروع ہو گئے۔ میری ذاتی رائے اور میرا مشاہدہ یہ ہے کہ مسلمان بے شک پسماندگی اور عیاشی کی طرف چلے گئے، لیکن ان کا دماغ ہمیشہ نئی سے نئی دریافت میں لگا رہا۔ میں نے اپنی سروس میں ہزاروں مجرموں کو پکڑا ہے اور ان کی وارداتوں کی تفتیش کی ہے، لیکن پولیس اور قانون کو دھوکہ دینے کے واسطے جو طریقے مسلمانوں نے آزمائے ہیں ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان پیدائشی موجد ہے۔ کہتے ہیں کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، میں کہتا ہوں مسلمان ایجاد کا باپ ہے۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اس سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ ہم مسلمان پسماندگی کی کتنی گہری پستی میں گرے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کے دماغ کتنے تیز ہیں۔ یہ واقعہ پاکستان بننے سے کچھ سال پہلے کا ہے، اور واردات کا علاقہ ایک پاکستانی صوبے کا ہے۔ اس وجہ سے میں کسی جگہ کا اور کسی فرد کا صحیح نام نہیں لکھوں گا۔ وہ دیہاتی علاقے کا تھانہ تھا۔ تھانہ خاص سے بڑے گاؤں میں تھا، جو اب اتنا بڑا قصبہ بن گیا ہے کہ اس زمانے کے شہر کے برابر ہو گیا ہے۔ مجھے اس تھانے میں تعینات کیا گیا۔ وہاں ایک پٹھان سب انسپکٹر تھا جس سے میں نے چارج لینا تھا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ اس پٹھان سب انسپکٹر زرگل خان کا بچہ، جس کی عمر 10-11 سال تھی، اغوا ہو گیا ہے اور وہ ابھی اسی تھانے میں رہے گا۔ مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کا بچہ کس طرح اغوا ہوا ہے۔ میں سمجھا کہ پٹھانوں کی آپس میں خاندانی عداوت ہوتی ہے، زرگل کا کوئی دشمن آیا ہوگا اور اس کے بچے کو اغوا کر کے علاقہ غیر میں لے گیا ہوگا۔ دوسری وجہ میرے دماغ میں یہ آئی کہ اس نے کسی پیشہ ور ڈاکو کو پکڑا ہوگا، اور اس ڈاکو کے آدمیوں نے انتقام لینے کے واسطے زرگل کا بچہ اغوا کر لیا ہوگا۔ اس زمانے میں خرکار کیمپ نہیں ہوتے تھے اور بچوں کو اپاہج کر کے انہیں گداگر بنانے کا ظلم بھی نہیں تھا۔ میں اس تھانے میں چارج لینے گیا تو زرگل کو بہت بری ذہنی حالت میں دیکھا۔ میں نے سب سے پہلے اس کے بچے کے اغوا کی بابت پوچھا۔ سب کہتے ہیں کہ بچے کو چڑیلیں اٹھا کر لے گئی ہیں۔ میں نہیں مانتا۔ میری اتنی عمر ہو گئی ہے، میں جنگلوں میں اور ویران علاقوں میں راتوں کو جاتا رہا ہوں، مجھے کبھی چڑیل نظر نہیں آئی۔ اس کی کسی کے ساتھ دشمنی بھی نہیں تھی۔ میں اس کی اس بات پر بہت حیران ہوا کہ بچے کو چڑیل اٹھا کر لے گئی ہے۔ اس نے اپنے بچے کی تلاش کے واسطے یہ انتظام کیا تھا کہ مجھے چارج دے کر اس نے 1 مہینہ یہیں رہنا تھا۔ اس نے 1 مہینے کی چھٹی منظور کروا لی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے بچے کی گمشدگی کی تفتیش اور سراغ رسانی میں نے کرنی تھی، اور اس نے میرے ساتھ رہنا تھا۔ میں نے چارج لینا شروع کر دیا۔ اس چارج میں مختلف وارداتوں کی تفتیش بھی شامل تھی۔ ان میں ایک واردات بہت ہی خوفناک اور پراسرار تھی۔ میں آپ کو یہی واردات سناؤں گا۔ کچھ دن پہلے زرگل اپنے تھانے میں بیٹھا ہوا تھا۔ ابھی اس کا بچہ اغوا نہیں ہوا تھا۔ اس کو تبادلے کا آرڈر مل چکا تھا، جس میں لکھا تھا کہ انسپکٹر محبوب عالم تھانے کا چارج لینے کے واسطے آ رہا ہے۔ تھانے کا ایک کانسٹیبل کسی گاؤں میں سمن کی تعمیل کے واسطے گیا ہوا تھا۔ وہ واپس آیا تو اتنا خوفزدہ تھا کہ اس کے منہ سے بات بھی نہیں نکلتی تھی۔ وہ مسلمان تھا، بات کرتے کرتے کلمہ شریف پڑھنے لگتا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ زرگل نے اسے گالی دی اور بزدلی کا طعنہ بھی دیا، اور کہا کہ وہ جوان مردوں کی طرح حوصلہ کر کے بات سنائے۔ کانسٹیبل نے ایک گاؤں کا نام لیا
اور اس نے بتایا کہ وہ واپسی پر اس گاؤں کے قریب سے گزرا تو اسے عورتوں کے رونے کی آوازیں سنائی دی۔ وہ گاؤں میں یہ دیکھنے کے واسطے چلا گیا کہ کون مر گیا ہے۔ نمبردار نے اس کو دیکھا تو اس کے پاس آ گیا۔ کانسٹیبل نے نمبردار سے پوچھا کہ کون فوت ہو گیا ہے۔ نمبردار نے اس کو ایک آدمی کا نام لے کر بتایا کہ وہ مر گیا ہے۔ اس شخص کا نام منظور سمجھ لیں۔ اگر تمہارا دل مضبوط ہے تو اس کی میت دیکھو۔ نمبردار نے کانسٹیبل کو کہا، میرے ساتھ آؤ اور تم ضرور دیکھو۔ کانسٹیبل اس کے ساتھ چلا گیا۔ نمبردار اس کو ماتم والے گھر لے گیا۔ میت کو غسل دے کر کفنایا جا چکا تھا۔ نمبردار نے کانسٹیبل کو قریب لے جا کر کفن ایک طرف کیا اور میت کا منہ ننگا کیا۔ خان صاحب، کانسٹیبل نے ہکلاتے ہوئے سب انسپکٹر زرگل خان کو بتایا، اگر میں اکیلا ہوتا تو بے ہوش ہو کر گر پڑتا۔ میت کا کلیجہ اس کے منہ سے باہر آیا ہوا تھا۔ اس کو اسی حالت میں غسل دیا گیا تھا۔ میں فوراً باہر نکل آیا اور نمبردار میرے پیچھے پیچھے آ گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ منصور رات کو باہر کھلیان کی رکھوالی کے واسطے کھلیان ہی میں سویا ہوا تھا۔ وہ 3-4 راتوں سے وہیں سوتا تھا۔ آج صبح لوگوں نے جا کر دیکھا، وہ پیٹھ کے بل چارپائی پر پڑا ہوا تھا اور اس کا کلیجہ منہ سے باہر آیا ہوا تھا۔ سب کہتے ہیں کہ اس کو چڑیل مار گئی ہے۔ نمبردار نے کانسٹیبل کو بتایا کہ گاؤں کے تمام لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ سب یہی کہتے تھے کہ کسی چڑیل نے اس کا کلیجہ منہ کے راستے باہر نکال کر مار دیا ہے۔ ایک شاہ جی کو بلایا گیا۔ اس نے لاش دیکھ کر فوراً کہا کہ یہ اسی پاگل چڑیل کا کام ہے جو کبھی کبھی عورت کے روپ میں آ جاتی ہے اور کسی خوبصورت جوان کو دیکھتی ہے تو اسے تنگ کرتی ہے۔ زرگل نے اس کانسٹیبل کی بات نہ سنی، صرف یہ پوچھا کہ میت کا جنازہ نکلنے میں کتنی دیر ہے۔ کانسٹیبل نے اسے بتایا کہ اس نے یہ بات تو کسی سے نہیں پوچھی، ایسا لگتا تھا کہ جنازہ جلدی کر دیں گے۔ میت کو غسل دے کر کفنا دیا گیا تھا۔ زرگل فوراً اٹھا اور اس نے کہا کہ میری گھوڑی فوراً لے آؤ۔ ذرا سے وقت میں اس کی گھوڑی آ گئی۔ اس نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو کہا کہ وہ سائیکلوں پر 2 کانسٹیبلز کو لے کر میرے پیچھے آئے۔ زرگل گھوڑی دوڑاتا ہوا ماتم والے گاؤں جا پہنچا۔ وہ گاؤں کم از کم 2.5 میل دور تھا۔ اس نے دور ہی سے قبرستان میں لوگوں کو دیکھ لیا تھا۔ وہ قبرستان میں گیا، لوگ جنازہ پڑھ چکے تھے اور میت کو قبر کے قریب لے گئے تھے۔ میت کو قبر میں اتارنے لگے تو زرگل قبر کے اوپر جا پہنچا اور کہنے لگا، ٹھہر جاؤ۔ وہ گھوڑی سے اتر کر میت کے پاس جا کھڑا ہوا۔ منہ ننگا کرو۔ لاش کا منہ ننگا کیا گیا۔ اس نے دیکھا کہ میت کے منہ سے جگر کا کم از کم 4-5 انچ لمبا ٹکڑا باہر نکل آیا ہوا ہے۔ یہ ایک پاگل چڑیل کا کام ہے جناب۔ زرگل کو کسی کی آواز سنائی دی۔ اس نے دیکھا یہ وہی شاہ جی تھا جس نے کھلیان میں لاش کو دیکھ کر یہی بات کہی تھی۔ 16 آنے سچ ہے شاہ جی، نمبردار نے کہا۔ کوئی انسان کسی انسان کا کلیجہ اس طرح منہ کے راستے نہیں نکال سکتا۔ چارپائی اٹھواؤ۔ زرگل نے نمبردار کو حکم دیا، اور تھانے پہنچاؤ، اور چلو تم بھی تھانے پہنچو۔ لوگوں میں خسر پسر شروع ہو گئی۔ وہ تھانے دار کے اس حکم کو ٹھیک نہیں سمجھتے تھے، لیکن تھانے دار کے آگے بولنے کی جرأت نہیں کر سکتے تھے۔ شاہ جی اس علاقے کا پیر تھا۔ اس نے آگے ہو کر کہا کہ خان صاحب، میت کی بے حرمتی نہ کریں۔ شاہ جی، میت کا پوسٹ مارٹم ہوگا۔ آپ اس وقت تھانے داری کے رعب میں ہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ یہ سوچ لیں کہ اس کو چڑیل نے ہلاک کیا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ چڑیل آپ کے پیچھے پڑ جائے۔ چارپائی اٹھاؤ اور چلو، زرگل نے بڑے سخت رعب سے کہا، اور اس نے ہیڈ کانسٹیبل کو کہا، تم ساتھ جاؤ فوراً۔ 4 آدمیوں نے چارپائی اٹھائی اور چل پڑے۔ زرگل گھوڑی پر سوار ہوا اور کوئی مزید بات کیے بغیر وہاں سے آ گیا۔ 9-10 میل دور ایک قصبہ تھا، وہاں سول ہسپتال تھا۔
پوسٹ مارٹم وہاں ہونا تھا۔ سب انسپکٹر زرگل کی اس کارروائی سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس نے نہیں مانا تھا کہ منظور کو چڑیل نے مارا ہے، اور مارنے کا یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ اس کا کلیجہ منہ کے راستے باہر نکال دیا۔ زرگل پکا پٹھان تھا، ہٹ کا بڑا سخت تھا، روبدار آدمی تھا، بڑے اونچے درجے کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، روپے پیسے کا بھوکا نہیں تھا، اس کا پیٹ بھرا ہوا تھا، 100% دیانتدار آدمی تھا۔ اس میں صرف یہ نقص تھا کہ تفتیش کی گہرائی میں جانے کی قابلیت نہیں رکھتا تھا، حالانکہ اس کے دماغ میں عقل اور ذہانت موجود تھی۔ وہ بے گناہ کو مشتبہ بٹھا لیتا تھا، جب تک یقین نہ ہو جاتا کہ یہ شخص ملزم ہے، اس کو ایذا رسانی کی چکی میں ڈال دیتا تھا۔ شہادت خود نہیں ڈھونڈتا تھا، اس کی بجائے ملزم کی ہڈیاں گرم کر کے اس کی زبان سے شہادت اگلوا لیتا تھا۔ اسے خبر ملی کہ ایک آدمی کو کوئی چڑیل مار گئی ہے اور اس کا کلیجہ منہ سے نکلا ہوا ہے، تو اس نے کہہ دیا کہ یہ جھوٹ ہے، اور اس نے فوراً جا کر لاش کو برائے پوسٹ مارٹم اپنے قبضے میں لے لیا۔ مگر اس کے آگے مشکل بن گئی تھی کہ اپنے شک کو صحیح کس طرح ثابت کرے۔ میں آپ کو کلیجہ منہ کے راستے نکالنے کا معاملہ سنا دوں تو ٹھیک رہے گا۔ جنوں اور چڑیلوں کی موجودگی کو آج کے سائنسی اور ترقی یافتہ دور میں بھی لوگ مانتے ہیں۔ میں جنوں کی بابت کوئی بات نہیں کروں گا، چڑیلوں کو میں نہیں مانتا۔ کہتے ہیں کہ دیہات کے لوگ پسماندہ ہونے کی وجہ سے چڑیلوں کو مانتے کہ ویران علاقوں میں رہتی ہیں، لیکن دیہات میں ہی نہیں، شہروں میں بھی لوگ چڑیلوں کو مانتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ دیہاتی لوگ زیادہ مانتے ہیں۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا چڑیلوں کی کہانیاں سن رہا ہوں۔ ایسے واقعات تو بہت سنے تھے کہ رات کو ایک آدمی کہیں جا رہا تھا۔ یہ دیہات کے علاقے کی کہانیاں ہیں۔ لوگ پیدل چلا کرتے تھے۔ اس آدمی کو راستے میں ایک بڑی خوبصورت عورت کھڑی نظر آئی۔ عورت نے اس سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ اس آدمی نے بتایا تو وہ عورت اس کو کہنے لگی کہ وہ اکیلی ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ وہ آدمی اسے اپنے ہمراہ لے گیا۔ عورت 2-3 قدم پیچھے رہ گئی۔ آدمی نے پیچھے دیکھا، عورت کی بجائے ایک بکری اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ وہ آدمی ڈر گیا اور کلمہ شریف پڑھتا ہوا وہاں سے دوڑ پڑا۔ اسے پیچھے سے آواز آئی کہ خوش قسمت ہو، نکل گئے ہو۔ وہ چڑیل تھی۔ ایسے واقعات آج بھی سننے میں آتے، دیہاتی علاقوں میں ذرا زیادہ ہوتے، لیکن شہروں میں بھی ان واقعات کو سچ مانا جاتا ہے۔ یہ مشہور ہے اور اس کو لوگ بالکل صحیح مانتے ہیں کہ چڑیلوں کے ہاتھ اور پاؤں الٹے ہوتے ہیں اور آنکھیں ذرا ٹیڑھی ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے ہاتھ میں چمکتی ہوئی کوئی چیز مثلاً چھری، چاقو، کلہاڑی، تلوار وغیرہ ہو تو چڑیل آپ کے قریب نہیں آئے گی۔ یہ بھی مشہور ہے کہ آپ کا کسی چڑیل کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے تو کسی طرح دائیں بائیں پینترا بدل کر اس کے سر کے بال پکڑ لیں۔ کہتے ہیں کہ اس کے بال پکڑ لو تو وہ چیختی چلاتی اور منتیں کرتی ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ چڑیلوں کی یہ بات بھی مشہور ہے کہ وہ کسی آدمی سے کوئی مطالبہ کرتی ہے تو یہ ضرور کہتی ہے کہ تم نے یہ کام نہ کیا تو تمہارا کلیجہ منہ کے راستے باہر نکال دوں گی۔ میں نے بچپن سے اب تک کم از کم 200 ایسے واقعات سنے ہیں کہ چڑیل نے ایک آدمی کا کلیجہ منہ کے راستے نکال دیا اور وہ آدمی مر گیا۔ یہ بھی لوگ سچ مانتے ہیں کہ چڑیل ایک آدمی پر عاشق ہو گئی اور اس کو وہ نہایت خوبصورت عورت کے روپ میں ملتی تھی۔ ایک واقعہ یہ بھی سنا تھا کہ ایک آدمی نے ایک اجنبی عورت کے ساتھ شادی کر لی۔ 20 سال بعد وہ آدمی مر گیا اور اس کی بیوی اس کی میت کے پاس کھڑے کھڑے غائب ہو گئی۔ تب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ تو چڑیل تھی جو عورت کے روپ میں 20 سال اس آدمی کے ساتھ گزار گئی، اور یہی وجہ تھی کہ اس نے ایک بھی بچہ نہ جنا۔ ماہرین چڑیلیات کہتے ہیں کہ چڑیل انسان کا بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ دیہات میں تو اب بھی مرد اور چڑیل کے معاشقے کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں اور کلیجہ منہ کے راستے نکالنے کے واقعات بھی لوگ سناتے ہیں۔
اس زمانے میں جب میں سروس میں تھا اور دیہاتی علاقوں کے تھانوں میں تھا، چڑیلوں کے بہت سارے قصے سنا کرتا تھا۔ آپ اس بات پر غور کریں کہ مجھ کو جو کوئی ایسی کہانی سناتا تھا، اسے میں کہا کرتا تھا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے تو یہ واقعہ نہیں دیکھا، پھر اسے کس طرح معلوم ہے کہ یہ واقعہ بالکل سچ ہے؟ اس کا مجھ کو یہ جواب ملتا تھا کہ جس آدمی نے یہ واقعہ سنایا ہے اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، یا یہ جواب ملتا تھا کہ میرے چچا نے یا ماموں نے خود دیکھا ہے۔ مجھے آج تک ایسا کوئی آدمی نہیں ملا جس نے اپنی آنکھوں ایسا واقعہ دیکھا ہو یا کسی آدمی کا کلیجہ منہ سے باہر آیا ہوا دیکھا ہو، لیکن لوگ ان واقعات کے خلاف کچھ سننا بھی نہیں چاہتے۔ ایک اور واقعہ یاد آتا ہے، سنانے والا ایک ASI تھا۔ ایک بڑا خوبصورت جوان آدمی کھلیان کی رکھوالی کے واسطے کھیتوں میں سویا ہوا تھا۔ ایک چڑیل آ گئی، اس نے عورت کا روپ دھارا ہوا تھا۔ اس آدمی کو جگا کر اس نے کہا کہ میرا دودھ پیو۔ اس آدمی نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ پاؤں الٹے ہیں اور یہ چڑیل ہے، تو اس نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی۔ چڑیل نے اسے پکڑ لیا۔ اس آدمی نے چڑیل کا مطالبہ پورا نہ کیا۔ آخر چڑیل نے اس کا کلیجہ منہ کے راستے باہر نکال دیا اور وہ مر گیا۔ میں نے اس ASI کو کہا کہ الو کے پٹھے، وہ آدمی مر گیا تھا تو تم لوگوں کو کس طرح خبر ہوئی کہ چڑیل آئی تھی اور اس کے ساتھ اس آدمی کی کیا بات ہوئی تھی؟ ASI نے کہا کہ چڑیل نے دوسرے کھلیان میں ایک آدمی کو جگایا اور اسے بتایا تھا۔ میں نے ASI سے پوچھا کہ اس دوسرے آدمی سے اس نے خود یہ واقعہ سنا تھا؟ ASI نے جواب دیا کہ اس نے کسی اور سے سنا تھا۔ انسپکٹر زرگل خان نے مجھے بتایا کہ لڑک پن سے وہ چڑیلوں کی اسی طرح کی کہانیاں سنتا آیا تھا جن پر اس نے کبھی بھی یقین نہیں کیا تھا۔ 2-3 مرتبہ لڑکوں کے ساتھ اس نے شرط لگائی تھی کہ وہ ساری رات اس جگہ گزارے گا جہاں لوگ کہتے ہیں کہ چڑیلیں ہوتی ہیں۔ فرنٹیئر کے علاقے میں ایسی ویران جگہیں موجود ہیں جہاں دن کو بھی ڈر لگتا ہے۔ پہاڑیوں پر گھاس کی پتی بھی نہیں اگتی۔ بعض چٹانیں نوکدار سلوں یا پتھروں کی ہوتی ہیں۔ رات کو وہاں سے گزرو تو اس طرح پتہ لگتا ہے جیسے عورتیں بین کر رہی ہیں اور رو رہی ہیں۔ یہ 2 چٹانوں کے درمیان سے جو ہوا گزرتی ہے وہ سلوں اور پتھروں سے ٹکرا کر رونے اور چیخنے جیسی آوازیں پیدا کرتی ہے۔ زرگل نے مجھے ایسے ہی واقعات سنائے جو میں نے آپ کو سنائے ہیں۔ وہاں بھی لوگ چڑیلوں کی ان وارداتوں کو صحیح مانتے تھے اور اب بھی مانتے ہیں۔ زرگل جو صرف 8 جماعتیں پڑھا ہوا تھا، ان واقعات کو صحیح نہیں مانتا تھا۔ اس نے ان جگہوں پر جا کر اور وہاں بہت سارا وقت گزار کر دوستوں کو دکھا دیا کہ دیکھو مجھے کوئی چڑیل نہیں ملی۔ پھر بھی لوگ اسے غلط کہتے تھے اور اس کے ماں باپ اسے منع کرتے تھے کہ وہ کسی روز کسی چڑیل کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ لیکن زرگل بہت دلیر اور اپنی بات پر ڈھیٹ بن کر اڑ جانے والا آدمی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جو ہی اس کو خبر ملی کہ ایک آدمی کا کلیجہ منہ کے راستے کسی چڑیل نے نکال کر اسے مار دیا ہے تو وہ گولی کی طرح اس کے گاؤں پہنچ گیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ دیر سے آنی تھی کیونکہ سول ہسپتال قصبے میں تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ موقع واردات پر یعنی اس جگہ جہاں منصور حسین مرا ہوا پایا گیا تھا برائے معائنہ گیا تھا؟ وہاں کھروں کی موجودگی لازمی تھی۔ زرگل نے مجھے بتایا کہ وہ اس وجہ سے وہاں نہیں گیا تھا کہ اسے پتہ لگ گیا تھا کہ سارے گاؤں کی آبادی وہاں اکٹھی ہو گئی تھی۔ اس حالت میں ملزموں کے کھرے ملنا ناممکن تھا۔ اس نے نمبردار کو اور کچھ اور آدمیوں کو تھانے میں بلا لیا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ رات کے 10 بجے سے کچھ بعد موصول ہوئی۔ اس میں لکھا تھا کہ مرنے والا گلا گھونٹنے سے ہلاک ہوا ہے اور اس کے منہ میں کلیجی کا ایک ٹکڑا تھا جس کا ڈاکٹر نے وزن بھی لکھا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد نہیں کہ وزن کتنا تھا۔ یہ یاد ہے کہ زرگل نے مجھ کو وزن 1 پاؤ سے کچھ کم بتایا تھا۔ ڈاکٹر نے یہ بھی لکھا تھا کہ یہ کلیجی کسی انسان کی نہیں کسی جانور کی ہے۔ یہ تصدیق کرانے کے لیے کہ یہ کلیجی مقتول کی نہیں یا کسی انسان کی نہیں، کلیجی کا پارسل بنا کر لاہور برائے معائنہ
برائے معائنہ ماہرین بھیج دی گئی۔ زرگل نے ڈاکٹر سے جو بات معلوم کرنی تھی وہ بھی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں موجود تھی۔ وہ یہ تھی کہ مقتول کی اپنی کلیجی، جسے صحیح الفاظ میں جگر کہتے ہیں، اس کے جسم میں موجود تھی اور بالکل صحیح سلامت تھی۔ ڈاکٹر نے یہ بھی لکھا تھا کہ موت سانس رک جانے سے واقع ہوئی ہے اور ہاتھوں سے گلا گھونٹنے کے نشان گردن پر صاف طور پر موجود ہیں۔ لاش وارثوں کے حوالے کر کے زرگل نے مقتول کے باپ کو بلایا، لیکن پتہ لگا کہ اس کا باپ بہت عرصے کا مر چکا ہے۔ ضرورت اس کے کسی خون کے رشتہ دار کی تھی جو مقتول کے گھریلو اور ذاتی معاملات صحیح طور پر بتا سکتا تھا۔ صبح تک تھانے میں رونق لگی ہوئی تھی۔ مقتول کی ماں کی طرف سے FIR زیر دفعہ 302 تحریر ہوئی جو زرگل نے مجھے دکھائی۔ میں نے نوٹ کیا کہ FIR کچھ کمزور لکھی ہوئی ہے۔ میں آپ کو تعزیرات کی ایک خاص بات بتاتا ہوں۔ نالائق تھانے دار کی تحریر کی ہوئی کمزور FIR اور چالاک ملزم کا اقبالی بیان، خواہ وہ زیر دفعہ 164 ہو، عدالت میں جا کر یہ دونوں چیزیں مقدمے کو چوپٹ کر دیتی ہیں۔ میں آپ کو قانون شہادت اور ضابطۂ فوجداری کی باریکیوں میں نہیں لے جانا چاہتا، آپ کو بہت پریشانی ہوگی۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زرگل نے بڑی صحیح کارروائی کی تھی کہ شک کی بنا پر کسی کی رپورٹ کے بغیر قتل کا مقدمہ درج کر لیا تھا۔ اسی کو کہتے ہیں آ بیل مجھے مار۔ لیکن اس دور میں تھانے دار اپنے آپ کو لوگوں کے جان و مال اور قانون کا محافظ سمجھتے تھے اور دیانت داری سے اپنی ڈیوٹی پوری کرتے تھے۔ اب زرگل اس واردات کی تفتیش کا چارج مجھے دے رہا تھا۔ اس نے تفتیش کو جس حد تک پہنچایا تھا وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ زرگل نے سب سے پہلے مقتول کے بزرگوں مثلاً چچا، تایا، ماموں وغیرہ سے معلوم کیا تھا کہ ان کی یا منصور کی خاندانی یا ذاتی دشمنی کسی کے ساتھ تھی۔ سب نے کہا تھا کہ اتنی سخت دشمنی نہ خاندان کی کسی کے ساتھ تھی نہ مقتول کی۔ مقتول کی ماں کا بیان بھی ایسا ہی تھا۔ ماں تو مانتی نہیں تھی کہ اس کے بیٹے کو کسی انسان نے قتل کیا ہے۔ وہ کہتی تھی کہ اس کا بیٹا اتنا خوبصورت جوان تھا کہ کوئی چڑیل اس پر عاشق ہو گئی تھی اور کسی دوسری چڑیل نے اس کو مار ڈالا۔ زرگل نے اسے اچھی طرح سمجھایا کہ اس کے بیٹے کے منہ میں بھیڑ یا بکری کی کلیجی کا ٹکڑا دیا گیا تھا، لیکن یہ عورت نہیں مانتی تھی۔ زرگل کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ماں نے بتایا کہ اپنی بیوی کے ساتھ مقتول کی زندگی بہت اچھی اور پیار محبت سے گزر رہی تھی۔ مقتول کے چال چلن کی بابت معلومات ضروری تھی۔ اس کی ماں نے تو یہی کہنا تھا کہ اس کا بیٹا پکا مومن تھا۔ یہ باتیں زرگل نے دوسروں سے معلوم کی۔ اس نے نمبردار کا بیان لیا۔ جناب آپ مالک اور حاکم ہیں، میں اب بھی کہتا ہوں کہ منصور کو کسی چڑیل نے مارا ہے۔ تو اس کے منہ میں کسی جانور کی کلیجی کا ٹکڑا تمہارے باپ نے دیا تھا؟ زرگل نے اپنے پٹھانی انداز میں کہا۔ جناب خان صاحب یہ تو غیب کی باتیں ہیں، میں کم عقل آدمی کیا کہہ سکتا ہوں۔ جنوں اور چڑیلوں کے اپنے طور طریقے۔ تم کم عقل نہیں، تم بے ایمان ہو۔ میں جو کچھ پوچھتا ہوں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دو۔ بار بار مت کہو کہ اس کو چڑیل نے مارا ہے۔ خان صاحب میں آپ کی جوتیوں کا غلام ہوں۔ اگر آپ مجھ سے اپنی مرضی کا بیان لینا چاہتے ہیں تو میں آپ کا حکم بجا لاؤں گا۔ میں چڑیل کا نام بار بار اس واسطے لیتا ہوں کہ منظور نے میرے آگے رونا رویا تھا کہ ایک چڑیل اسے تنگ کرتی ہے۔ تنگ کس طرح کرتی ہے؟ میں جناب کو وہ بات سنا رہا ہوں جو منظور نے میرے ساتھ کی تھی۔ پریشانی کی حالت میں مجھے کہا کہ وہ جہاں کہیں اکیلا ہوتا ہے ایک عورت اس کے سامنے آ جاتی ہے اور اسے پیار محبت پر مجبور کرتی ہے۔ پہلے پہل یہ عورت اسے کھیتوں میں ملی تھی، منظور نے اسے ٹال دیا تھا۔ منظور نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ وہ آتی کہاں سے تھی اور چلی کہاں جاتی تھی؟ وہ کہتا تھا کہ وہ اس کو کوئی اجنبی عورت سمجھتا تھا۔ وہ اس طرح سامنے آتی تھی جیسے فصل میں سے نکلی ہو، پھر وہ پیٹھ پھیر کر چلی جاتی تھی اور فصل میں کہیں غائب ہو جاتی تھی۔ منظور کہتا تھا کہ وہ بہت خوبصورت عورت ہے۔ ایک روز منظور نے دیکھا تو اس کا خون خشک ہو گیا۔ اس عورت کے پاؤں الٹے تھے اور جب اس نے ہاتھوں کی طرف دیکھا تو وہ بھی الٹے تھے۔
اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں، لیکن غور سے دیکھا تو یہ ذرا ترچھی نظر آئیں۔ اب تو منظور اس کے ساتھ جائز یا ناجائز دوستی لگا ہی نہیں سکتا تھا۔ تم یہ بتاؤ، منظور کو کون سا سرخاب کا پر لگا ہوا تھا کہ چڑیل اس پر عاشق ہو گئی تھی؟ خان صاحب، آپ سرخاب کا پر کہتے ہیں، اگر آپ اس کو دیکھتے تو آپ ضرور کہتے کہ یہ تو بہت ہی خوبصورت جوان ہے۔ خوبصورتی کے علاوہ اس کی آواز اونچی اور سریلی تھی۔ رات کو جب وہ ہیر وارث شاہ یا سیف الملوک گاتا تھا تو مسافر رک جاتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ گاؤں کی عورتیں اسے دیکھ کر رک جاتی تھیں۔ پھر اس میں ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ 2 من کا پتھر اٹھا کر سر سے اوپر لے جاتا تھا۔ کبڈی کا اتنا زبردست کھلاڑی تھا کہ اس کو کوئی گرا نہیں سکتا تھا۔ آپ نے اس کی لاش کفن میں لپٹی ہوئی دیکھی تھی۔ اس کا چہرہ کلیجہ باہر آنے کی وجہ سے بگڑا ہوا تھا۔ آپ اس کا جسم دیکھتے تو کہتے کہ یہ ایک جوان مرد کا جسم ہے۔ سرگل کے دل میں ایک اور شک آ گیا۔ اگر گاؤں کی عورتیں مقتول کو رک کر دیکھتی تھیں تو ایسا ہوا ہوگا کہ کسی عورت کے ساتھ مقتول کے تعلقات بن گئے ہوں گے اور وہ اسی وجہ سے مارا گیا ہوگا۔ یہ بات سرگل نے بعد میں معلوم کرنا تھی، پہلے اس نے نمبردار کا بیان لینا تھا۔ اس نے نمبردار کو کہا کہ وہ اپنا بیان جاری رکھے۔ پھر خان صاحب ایسے ہوا کہ فصل کٹ کر کھلیانوں میں آ گئی۔ اس کے خشک ہونے میں ابھی دن لگنے تھے۔ لوگ اپنا ایک ایک آدمی اپنے کھلیانوں میں رکھوالی کے لیے سلاتے تھے۔ منظور اپنے کھلیان میں خود سویا تھا۔ پہلی رات وہ کھلیان میں سویا تو صبح ہوتی میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ رات کو چڑیل اس کے پاس آئی تھی، وہ عورت کے روپ میں تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ میں ساری رات تمہارے ساتھ گزاروں گی۔ منصور ڈرتا رہا اور اس کی منتیں کرتا رہا، لیکن چڑیل صبح کی آذان تک اس کے پاس رہی۔ میں اس کو شاہ جی کے پاس لے گیا۔ شاہ جی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہنے لگا کہ ان کو اس چڑیل کی جھلک منظور کی آنکھوں میں نظر آ رہی ہے۔ شاہ جی کہتے تھے کہ وہ اس چڑیل کو جانتے ہیں، یہ بڑی بدمعاش اور خطرناک چڑیل ہے۔ شاہ جی نے یہ بھی بتایا کہ کسی زمانے میں کسی گاؤں میں ایک بڑی خوبصورت اور جوان ہندو عورت ہوتی تھی جس کا نام رام پیاری تھا۔ اس کا خاوند جوانی میں مر گیا تھا۔ ہندو عورت بیوہ ہو جائے تو اس کی دوسری شادی نہیں ہو سکتی۔ اس نے منصور جیسے ایک خوبصورت جوان مرد کے ساتھ درپردہ یارانہ لگا لیا تھا۔ وہ آدمی شادی شدہ تھا۔ اس کے سالوں نے رام پیاری کو قتل کر دیا تھا۔ اس کے 2-3 مہینے بعد لوگوں کو ویرانوں میں کسی عورت کے رونے کی اور بین کرنے کی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ رات کو اکیلے مسافر کو تو وہ چھوڑتی ہی نہیں تھی۔ شاہ صاحب بتاتے ہیں کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب انگریز نئے آئے تھے۔ رام پیاری پہلے بدرو تھی، اس کے بعد چڑیل بن گئی۔ شاہ جی کے قبضے میں بڑے بڑے اکھڑ جن ہیں، لیکن یہ چڑیل ان کے قبضے میں نہیں آئی۔ پھر شاہ جی نے منظور کو تعویذ دیے تھے۔ اس نے ایک تعویذ بازو سے باندھ لیا تھا اور دوسرا گلے میں لٹکایا تھا، لیکن رات کو یہی چڑیل آئی اور دونوں تعویذ اتار کر لے گئی۔ منظور نے مجھے بتایا تو میں اس کو پھر شاہ جی کے پاس لے گیا۔ شاہ جی نے 2 تعویذ لکھے اور پانی میں گھول کر منظور کو پلا دیے۔ ان تعویذوں کا بھی کچھ اثر نہ ہوا۔ شاہ جی نے منظور کو تاکید کی تھی کہ وہ اس چڑیل کے ساتھ کسی قسم کا تعلق قائم نہ کرے، اگر کیا تو وہ اندر سے سوکھ جائے گا، پھر اس کی اولاد نہیں ہوگی۔ سب انسپکٹر زرگل خان نے مجھے بتایا کہ جب نمبردار یہ بیان دے رہا تھا تو زرگل بالکل خاموشی سے سنتا رہا، بلکہ اس نے نمبردار کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ بولتا جائے۔ اسی سے قاتل تک پہنچنے کے واسطے اشارے ملنے تھے۔ خان صاحب، شاہ جی نے مجھے بتا دیا تھا کہ منظور بڑے خطرناک چکر میں پھنس گیا ہے۔ اگر یہ رام پیاری کی بات مانتا ہے تو بھی اس کی قسمت میں موت ہی لکھی ہے۔ چڑیل نے اس کو زندہ نہیں چھوڑنا تھا۔ منظور نے مجھ کو مرنے سے 3 روز پہلے بتایا تھا کہ چڑیل نے اس کو کہا ہے کہ اس کی محبت کو قبول نہیں کرے گا تو وہ اس کا کلیجہ منہ کے راستے نکال دے گی۔ چڑیل نے اس کو یہ بھی کہا تھا کہ وہ شاہ جی کے پاس نہ جایا کرے۔ وہ کہتی تھی کہ میں ہندو ہوں،
مجھ پر تمہارے شاہ کے تعویذوں کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ پھر وہی ہوا، وہ اس کے پاس آئی اور یہ ڈر کر یا اس سے جان چھڑانے کے لیے بھاگ اٹھا۔ چڑیل نے اس کو پکڑ کر اس کا کلیجہ منہ کے راستے باہر نکال دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم کو معلوم ہے کہ وہ چارپائی سے اٹھ کر بھاگا اور چڑیل نے اس کو جا کر پکڑ لیا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ اس کی لاش کہاں پڑی ہوئی تھی؟ چارپائی پر خان صاحب۔ چارپائی سے کتنی دور جا کر چڑیل نے اسے پکڑا تھا یہ تو میں نہیں بتا سکتا خان صاحب۔ پھر تم یہ کس طرح بتا سکتے ہو کہ وہ بھاگا تھا؟ یہ میرا قیاس ہے۔ تم باہر جا کر بیٹھو، ٹھیک طرح سوچو، میں تم سے پھر کچھ پوچھوں گا۔ مجھے امید ہے کہ تمہارا قیاس بدل جائے گا۔ تم گاؤں کے نمبردار ہو اور تمہیں اتنا بھی پتہ نہیں کہ گاؤں میں کس عورت کے ساتھ غلط تعلقات ہیں۔ مجھے شک ہے کہ منظور کے تعلقات کسی عورت کے ساتھ ضرور ہوں گے۔ نہیں خان صاحب، میں یہ نہیں کہتا کہ منظور کے تعلقات کسی کے بھی ساتھ نہیں تھے، میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے معلوم نہیں۔ اس نے کچھ سوچ کر دو آدمیوں کے نام لیے اور کہنے لگا، ان دونوں کے ساتھ منظور کا اٹھنا بیٹھنا زیادہ تھا، آپ ان کو بلا لیں، وہ آپ کو صحیح بات بتائیں گے۔ نمبردار کو اٹھا کر زرگل نے ان دونوں آدمیوں کو تھانے میں فوری طور پر طلب کیا۔ اس کے ASI نے اسے بتایا کہ یہ دونوں اپنے پکے مخبر ہیں، دونوں رسا گیری کے جرم میں 1 سال قید کی سزا کاٹ چکے تھے۔ ان دونوں آدمیوں کے آنے میں خاصا وقت لگنا تھا۔ اس دوران زرگل تھوڑا آرام کرنے کے واسطے اپنے گھر چلا گیا۔ صبح کے وقت واپس تھانے میں آیا۔ وہ دونوں آدمی تھانے میں آئے ہوئے تھے۔ زرگل نے ان دونوں کے بیان الگ الگ لیے، دونوں کے بیان آپس میں ملتے تھے اور ان سے نمبردار کے بیان کی تصدیق ہوتی تھی۔ ان دونوں سے جو باتیں معلوم ہوئیں وہ یہ تھیں کہ مقتول کے تعلقات کسی عورت کے ساتھ نہیں تھے، اس کو اپنی بیوی کے ساتھ محبت تھی یا اپنے جسم کے ساتھ۔ اپنے جسم پر اس نے بہت محنت کی تھی۔ اس کا جسم کسرتی تھا، جس کو کمایا ہوا جسم کہتے ہیں۔ دونوں نے بتایا کہ منظور نے ان کو پریشانی کی حالت میں بتایا تھا کہ ایک چڑیل اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور شاہ جی کے تعویذ اس پر کوئی اثر نہیں کر رہے۔ زرگل نے ان دونوں کو کہا تھا کہ انہوں نے منظور کو یہ مشورہ کیوں نہیں دیا تھا کہ وہ کھلیان میں نہ سویا کرے اور کسی اور کو سلا دیا کرے۔ ان میں سے ایک نے بتایا کہ چڑیل نے اسے کہا تھا کہ وہ جس رات گھر سوئے گا اس رات وہ اس کی بیوی کا کلیجہ منہ کے راستے نکال دے گی۔ منظور بیچارہ اپنی بیوی کو مروانا نہیں چاہتا تھا۔ ان دونوں کے بیان لے کر زرگل شاہ جی کے پاس چلا گیا۔ اس کا گھر مقتول کے گاؤں کے بالکل ساتھ تھا جہاں اس نے اپنی الگ دنیا بسائی ہوئی تھی۔ یہ ایک قلعے کی طرح کشادہ حویلی تھی۔ زرگل نے مجھے بتایا کہ وہ جب شاہ جی کے گھر میں اس کے سامنے گیا تو شاہ جی نے اس کا استقبال اس طرح روکھے سے طریقے سے کیا جیسے زرگل اس کا ادنا سا مرید ہو۔ شاہ جی، منظور پر آپ کے تعویذوں نے اثر کیوں نہیں کیا؟ جناب خان صاحب، آپ کے سوال کا جواب تو میں بعد میں دوں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو خبردار کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ نے اپنے اوپر ایک خوفناک خطرہ لے لیا ہے۔ کیا یہ چڑیل مجھے نقصان پہنچائے گی؟ ہاں خان صاحب، جس جسم کی آپ نے ڈاکٹروں سے چیر پھاڑ کروائی ہے اس جسم کے ساتھ چڑیل کو بہت محبت تھی۔ آپ نے اس جسم کی بے حرمتی کی ہے۔ شاہ جی، اگر اس کو منظور کے جسم کے ساتھ اتنی زیادہ محبت تھی تو پھر اس کو کیوں مارا؟ منظور ہم کو مرا ہوا نظر آتا ہے، ہم نے اس کو دفن کر دیا ہے، لیکن اس کی روح کہیں نہیں گئی، وہ رام پیاری کے پاس ہے۔ خان صاحب، آپ اپنا مغز نہ کھپائیں، یہ ایک علم ہے جس کو آپ نہیں سمجھ سکتے۔ میں نے ریاض کیا ہے، چلے کاٹے ہیں، بڑے بڑے جتن کیے ہیں، پھر کہیں جا کر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھ کو باپ کی پیری فقیری ملی ہے۔ اتنی محنت کے باوجود یہ چڑیل میرے ہاتھ نہیں آئی۔ نمبردار منصور کو میرے پاس لایا کرتا تھا۔ میرے تعویذ بیکار ہو گئے تھے۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ منصور کا خاتمہ قریب ہے، میں اسے نہیں بچا سکتا تھا۔ میں خود آپ کے پاس آنے کا ارادہ کر رہا تھا۔ ایک تو آپ نے چڑیل کے مارے ہوئے آدمی کی میت کی بے حرمتی کی، پھر آپ نے باقاعدہ تفتیش شروع کر دی۔ چڑیل یہ سمجھ رہی ہے کہ آپ اس کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ اس چڑیل کو حاضر کر سکتے ہیں؟
اگر حاضر کر سکتے ہیں تو کیا میں اس کے ساتھ بات کر سکتا ہوں؟ آپ اسے کیا کہیں گے؟ میں اسے کہوں گا کہ اپنی زبان سے کہہ دے کہ منظور کو اس نے مارا ہے، میرا شک رفع ہو جائے گا اور میں تفتیش بند کر دوں گا۔ آگ کے ساتھ مت کھیلو خان صاحب، مجھے آپ کی ذات کے ساتھ دلچسپی ہے، آگے آپ اپنی مرضی کے خود مالک ہیں، آپ حاکم ہیں، وہ جو مر گیا اسے میں نہیں بچا سکا، آپ کو بچا سکتا ہوں، آپ کو خبردار کرنا میرا فرض تھا، وہ میں نے ادا کر دیا۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ چڑیل نہیں تھی، میں آپ کو زبردستی تو نہیں منوا سکتا خان صاحب۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، منصور کے منہ میں اس کا اپنا کلیجہ نہیں تھا، وہ بھیڑ بکری کی کلیجی کا ٹکڑا تھا اور منصور کو گلا گھونٹ کر مارا گیا۔ شاہ جی نے زرگل کو عجیب و غریب دلیلیں دے کر منوانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانا۔ پھر مجھے بتائیں کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، اور اگر وہ کسی اور کے ہاتھوں قتل ہوا ہے تو تفتیش جاری رکھیں، میں آپ کے واسطے سچے دل سے دعا کروں گا۔ زرگل شاہ جی کے پاس نمبردار کے بیان کی تصدیق کرانے گیا تھا جو اس نے کر لی کہ نمبردار منصور کو شاہ جی کے پاس لے گیا تھا۔ زرگل کو یہ تو یقین تھا کہ منصور قتل ہوا ہے اور چڑیل کی محبت اور عاشقی کے قصے توہم پرستی ہے، لیکن اس کو قتل کا باعث معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے جب نمبردار کی زبانی یہ سنا کہ منصور کشش والا جوان آدمی تھا تو اس کے دل میں یہ شک بیٹھ گیا کہ وہ کسی عورت کے پیچھے قتل ہوا ہے۔ بیویاں اپنے خاوندوں کی جاسوسی کرتی رہتی ہیں، ہر بیوی کو شک ہوتا ہے کہ اس کا خاوند خفیہ دوسری عورت کے ساتھ یارانے لگاتا ہے۔ منظور جیسے پرکشش آدمی کی بیوی کو تو زیادہ شک ہونا چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے منظور کی بیوی کو تھانے بلا لیا۔ یہ عورت جس کی عمر 27-28 سال تھی کوئی خاص خوبصورت نہیں تھی، گندمی رنگ تھا، نقش اچھے تھے اور جسم بھی اچھا تھا، رو رو کر اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ میں تمہارے خاوند کو زندہ نہیں کر سکتا، اس کے قاتل کو پھانسی دلا سکتا ہوں، کیا تم بتا سکتی ہو کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے؟ کوئی چڑیل تھی، آپ چڑیل کو پھانسی نہیں دے سکتے، یہ جھوٹ ہے، اس کا گلا دبا کر اسے قتل کیا گیا ہے اور اس کے منہ میں بکری کی کلیجی کا ٹکڑا تھا۔ سب کہتے ہیں کہ اسے چڑیل نے مارا ہے، میں کیسے کہہ دوں کہ اسے چڑیل نے نہیں مارا؟ زرگل نے دیکھا کہ وہ اپنے وہم سے ہٹتی ہی نہیں، تو اس نے اس عورت سے پوچھا کہ منظور کا چال چلن کیسا تھا۔ اس نے کہا کہ منظور پر اس کو شک نہیں تھا، سنا ہے گاؤں کی عورتیں اسے بہت چاہتی تھیں، کوئی ایسی عورت یا جوان لڑکی ہوگی جو اسے بہت چاہتی ہوگی؟ ذرا سوچ کر جواب دو۔ اس نے بہت سوچا اور کہا کہ اسے کسی لڑکی پر بھی شک نہیں۔ تم کو اس نے بتایا ہوگا کہ ایک چڑیل اس کو عورت کے روپ میں ملتی ہے؟ اس نے میرے ساتھ کبھی ایسی بات نہیں کی تھی، وہ ڈرا ڈرا رہتا ہوگا۔ نہیں جی، میں نے اس کو کبھی بھی ڈرا ہوا نہیں دیکھا، پریشان اور گھبرایا ہوا بھی نہیں رہتا تھا۔ نہ جی، وہ تو خوش رہنے اور خوش رکھنے والا آدمی تھا۔ زرگل اس عورت کے بیان پر بہت حیران ہو رہا تھا۔ اس نے یہ خیال کیا کہ یہ عورت اپنے خاوند کے غم میں نڈھال ہے اور اس کا دماغ صحیح نہیں سوچ رہا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو مر جائے اس پر کوئی الزام نہیں لگانا چاہیے۔ زرگل نے منظور کی بیوی کو پھر کسی وقت بلانے کا فیصلہ کیا اور اسے گاؤں بھیج دیا۔ سب انسپکٹر زرگل خان 2-3 مخبروں سے پوچھتا رہا لیکن اس کو کوئی سراغ والی بات نہ ملی۔ اس نے مجھے مکمل سنایا تھا کہ کس آدمی یا عورت سے اس نے کیا پوچھا تھا۔ میں نے اچھی طرح محسوس کر لیا کہ وہ گہرائی میں نہیں جا رہا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ کیا غلطیاں کرتا رہا ہے۔ اتنے میں اس کو ایسا صدمہ پہنچا کہ اسے اپنی بھی ہوش نہ رہی۔ اس کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر 11 برس تھی۔ تھانے والے گاؤں سے تھوڑی دور ایک ندی گزرتی تھی جس کا پانی گہرا نہیں تھا۔ لڑکے اس میں نہانے کے واسطے یا ایسا سمجھو کہ پانی میں کھیلنے کے واسطے چلے جایا کرتے تھے۔ زرگل کا بیٹا بھی جایا کرتا تھا۔ موسم ابھی اتنا زیادہ گرم نہیں ہوا تھا، پھر بھی لڑکوں نے ندی پر جانا شروع کر دیا تھا۔ تھانے دار کی بیوی تھانے دارنی نہیں ہوتی، DSP ہوتی ہے، اور تھانے دار کا بیٹا SP سے کم نہیں ہوتا۔
سرگل نے خود ہی مجھے بتایا کہ اس نے اپنے بیٹے کو بہت بگاڑ دیا تھا۔ وہ بیٹے کو اب کنٹرول میں لانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اب پانی سر سے گزر گیا تھا۔ اس نے لڑکے کو مارا پیٹا بھی تھا، لیکن لڑکا اور زیادہ ڈھیٹ ہو گیا تھا۔ گاؤں میں اس نے کیا خرابی کرنی تھی؟ وہ اسکول سے بھاگ جاتا تھا، ماسٹروں پر باپ کی تھانے داری کا رعب جماتا تھا اور کھیل کود کا زیادہ شوقین تھا۔ اس کا من پسند کھیل ندی میں نہانا، تیرنا اور پانی میں کودنا تھا۔ اپنے جیسے لڑکوں کو ساتھ لے کر ندی پر چلا جاتا تھا۔ ایک روز وہ ندی پر گیا اور واپس نہ آیا۔ سرگل نے ایک کانسٹیبل کو ندی پر بھیجا کہ بچے کو ندی سے لے آئے۔ کانسٹیبل پریشانی کی حالت میں واپس آیا۔ اس کے ساتھ 3-4 اسی کی عمر کے لڑکے تھے۔ کانسٹیبل کے ہاتھ میں سرگل کے بیٹے کے کپڑے تھے، لڑکا ساتھ نہیں تھا۔ سرگل نے جب اپنے بیٹے کے کپڑے دیکھے اور اس کو کانسٹیبل کے ساتھ اپنا بیٹا نظر نہ آیا تو اسے غشی آنے لگی۔ لڑکے جو کانسٹیبل کے ساتھ آئے تھے انہوں نے بتایا کہ ضمیر گل یعنی سرگل کا بیٹا ان کے ساتھ تھا۔ وہ سب پانی میں کھیلتے اور ناچتے کودتے رہے۔ بہت وقت بعد انہوں نے دیکھا کہ ضمیر گل ان میں نہیں۔ سب نے اسے تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ اس کے کپڑے اور چپل وہیں پڑے ہوئے تھے جہاں سب لڑکوں نے اتار کر رکھے تھے۔ سرگل اس خیال سے اٹھ کر دوڑ پڑا کہ ضمیر گہرے پانی میں چلا گیا ہوگا۔ بچے کم گہرے پانی میں کھیلا کودا کرتے تھے۔ میں نے بعد میں یہ ندی دیکھی تھی جہاں بچے نہایا کرتے تھے۔ وہاں سے 40-45 قدم آگے ندی مڑتی تھی۔ موڑ تقریباً 90 درجے زاویے کا تھا۔ دونوں کناروں پر چٹانیں تھیں جو ریتلی بھی تھیں اور پتھریلی بھی۔ پانی سامنے والی چٹان کے ساتھ ٹکرا کر مڑتا تھا اور وہاں پانی گہرا تھا۔ ندی زمین کی عام سطح سے نیچے تھی۔ کنارے ڈھلانی تھے، ڈھلانوں پر درخت تھے اور اونچی گھاس بھی تھی۔ سرگل ندی پر پہنچا۔ اس کے پیچھے پیچھے ایک ہیڈ کانسٹیبل اور کچھ آدمی گاؤں کے بھی، جنہیں پتہ لگا کہ تھانے دار کا بچہ گم ہو گیا، ندی پر پہنچ گئے۔ سرگل باپ تھا۔ وہ جاتی ندی کے گہرے پانی میں کودنے لگا تو کسی نے اسے پکڑ لیا۔ 2-3 آدمی گہرے پانی میں اتر گئے۔ وہاں موڑ پر پانی کی زیادہ سے زیادہ گہرائی 6 فٹ تھی اور یہ تھوڑی سی جگہ تھی جہاں پانی گہرا تھا۔ اس سے آگے پانی کی گہرائی ختم ہو جاتی تھی۔ ان آدمیوں نے گہرے پانی کی اس تھوڑی سی جگہ میں تہ تک جا جا کر ٹٹولا اور دیکھا، انہیں بچہ نہ ملا۔ ایک خطرہ یہ تھا کہ پانی جب چٹانوں کے نیچے ٹکرا کر مڑتا ہے تو چٹان کٹتی رہتی ہے اور ایک مدت کے بعد پانی کے نیچے ایک غار سی بن جاتی ہے۔ جو آدمی اس سے واقف نہیں ہوتا وہ غلطی سے پانی کے بہاؤ کے ساتھ اندر چلا جائے تو نکل نہیں سکتا۔ نہ نکل سکنے کی وجہ یہ ہے کہ آدمی پانی سے ابھرتا ہے تو اس کا سر غار کی چھت کے ساتھ لگتا ہے اور اتنے زور سے لگتا ہے کہ غشی طاری ہو جاتی ہے۔ جو آدمی یہ سوچ سمجھ کر پانی میں ڈبکی لگا کر اندر جاتے ہیں کہ یہ پانی کا بنایا ہوا لمبوترا غار ہے، وہ صحیح سلامت باہر آ جاتے ہیں۔ اس کے اندر جب آدمی مر جاتا ہے تو لاش کو پانی باہر نہیں آنے دیتا۔ اس کام کے 2 ماہر آدمی ڈبکی لگا کر چٹان کے نیچے چلے گئے۔ باہر آ کر انہوں نے بتایا کہ اندر کچھ بھی نہیں۔ مختصر یہ کہ ہر طرح سے کوشش کی گئی لیکن بچے کا نشان تک نہ ملا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سرگل کا کیا حال ہوا ہوگا۔ اس کا تو دماغ ہی خراب ہو گیا تھا۔ اس نے 2-3 کانسٹیبلوں اور گاؤں کے 4-5 آدمیوں کی یہ ڈیوٹی لگا دی کہ وہ پانی میں ڈبکیاں لگاتے رہیں اور بچے کو نکالیں۔ اس کے حکم کی تعمیل میں ان آدمیوں کے علاوہ کئی اور آدمی سارا دن اور پوری رات پانی میں ڈبکیاں لگاتے رہے۔ صبح ہوتی ہی سرگل پھر ندی پر پہنچ گیا۔ جب سب نے اسے کہا کہ لڑکا پانی میں نہیں تو اس نے یقین کر لیا۔ اس کے بچے کے ساتھ کھیلنے والے لڑکوں میں سے 2 نے بتایا تھا کہ وہ ندی کے اگلے موڑ کی طرف چلا گیا تھا۔ پھر اس کو ادھر آتے کسی نے نہیں دیکھا۔
ان بچوں نے یہ بھی بتایا کہ ان میں سے کبھی کوئی گہرے پانی کے قریب بھی نہیں گیا تھا۔ میں جس روز چارج لینے کے واسطے اس تھانے میں گیا، اس بچے کو لاپتہ ہوئے 4 یا 5 دن گزر گئے تھے۔ زرگل منصور کے قتل کو تو بھول ہی گیا تھا۔ ان 4-5 دنوں میں اس نے تفتیش 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھائی تھی۔ اس کو تبادلے کا حکم مل چکا تھا۔ اس نے درخواست لکھ کر علاقہ ڈی ایس پی کو دستی جا کر دی تھی اور اسے زبانی بھی کہا تھا کہ وہ بچے کی تلاش کے لیے نائب تھانے دار کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، لہٰذا اسے کم از کم 1 ماہ کی چھٹی دے دی جائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مجھے ابھی اس تھانے میں نہ بھیجا جاتا، لیکن بالائی افسروں نے زرگل کی ذہنی حالت دیکھ کر اسے 1 مہینے کی چھٹی دے دی اور مجھے اس تھانے کا چارج لینے کے واسطے بھیج دیا۔ میں سب سے پہلے علاقہ ڈی ایس پی کے پاس گیا، جو دستور تھا۔ دیکھو محبوب عالم، اس انگریز ڈی ایس پی نے مجھے کہا، ہم نے تمہارا تبادلہ روکا نہیں اور سب انسپکٹر زرگل کو چھٹی دے دی ہے۔ اس کا بچہ لاپتہ ہے، اس وجہ سے اس کا دماغ ٹھیک کام نہیں کرتا۔ ہم نے اس کی تسلی کے واسطے اس کو چھٹی دی ہے۔ ہمیں اس کیس کی جو رپورٹ زرگل کے تھانے سے ملی ہے، اس سے ہمیں اس طرح شک ہوتا ہے کہ زرگل کا بچہ کسی انتقامی کارروائی کے تحت لاپتہ کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے قتل کی ایک واردات ہوئی ہے جس کو تمہارے لوگوں نے عجیب و غریب واردات بنا دیا ہے۔ ڈی ایس پی نے مسکرا کر مجھ سے پوچھا، کیا تم مانتے ہو کہ چڑیلیں اس طرح کسی کو مار دیتی ہیں جس طرح ایک آدمی مارا گیا ہے؟ نہیں صاحب، میں نے کبھی قتل کی ایسی واردات نہیں دیکھی جس میں قاتل کوئی چڑیل یا بدروح ہو۔ پھر تم اس کیس کی تفتیش کر لو گے، ڈی ایس پی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زرگل جب اپنے بچے کی بات کرتا تھا تو وہ دانت پیسنے لگتا تھا اور پھر اس کے آنسو نکل آتے تھے۔ محبوب، کیا تم میرے بچے کو کہیں سے لا سکتے ہو؟ بھائی زرگل، تم نے ایسی بات کیوں کہی ہے؟ اس علاقے کی ساری آبادی قتل ہو جائے تو بھی سب سے پہلے میں تمہارے بچے کو تلاش کروں گا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تمہارے دل کا اور دماغ کا کیا حال ہو گیا۔ اگر تم اپنا دماغ اپنے قابو میں رکھتے تو ان 4-5 دنوں میں بچے کے قریب پہنچ سکتے تھے۔ برا محسوس نہ کرنا، تم نے قتل کی جو تفتیش کی ہے وہ بھی صحیح نہیں کی۔ مجھے ایک بات بتاؤ، کیا تم شاہ جی کے پاس نہیں گئے؟ کس واسطے؟ اس نے پوچھا اور کہنے لگا، میں ایک بار تو گیا تھا، وہ تو قتل کے سلسلے میں تھا۔ بچے کی گمشدگی کے بعد تم اس کے پاس اس مطلب سے جاتے کہ وہ اپنے آپ کو غیبی طاقت رکھنے والا پیر سمجھتا ہے تو تمہارے بچے کا اتا پتہ بتائے کہ وہ کہاں ہے۔ میں نہیں گیا۔ پرسوں رات میری بیوی نے مجھے بتایا تھا کہ وہ مجھ سے چوری چھپے شاہ جی کے پاس گئی تھی۔ مجھے یہ شک ہے کہ اس شاہ کے ہاتھ میں اپنے باپ کی گدی کے سوا کچھ بھی نہیں، لیکن میری بیوی آخر بچے کی ماں ہے، وہ چلی گئی۔ وہ گئی تو مجھ سے چوری تھی، لیکن وفادار بیوی ہے، اس واسطے اس نے مجھے بتا دیا۔ ہاں، اب مجھے بتاؤ کہ تمہاری بیوی کو شاہ جی نے کیا کہا تھا؟ شاہ نے اسے کہا تھا کہ ابھی وہ نہیں بتا سکتا کہ بچہ زندہ ہے یا نہیں۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ تمہارے خاوند نے ایک ایسی مخلوق کو ناراض کر دیا ہے جو نظر نہیں آتی لیکن ہم سب کا بیڑا غرق کر سکتی ہے۔ شاہ نے یہ بھی کہا تھا کہ اپنے خاوند کو کہو کہ یہ تفتیش روک دے۔ شاہ نے مراقبے میں جا کر میری بیوی کو بعد میں یہ بتایا تھا کہ بچے کو اسی غیبی مخلوق نے انتقامی طور پر غائب کیا ہے۔ زرگل، میں یہ نہیں بتا سکتا کہ بچہ زندہ ہے یا نہیں۔ میں یہ بتا دیتا ہوں کہ بچہ ڈوبا نہیں، اسے اغوا کیا گیا ہے اور اس کو اس مطلب سے اغوا کیا گیا ہے کہ منصور کے قتل کی تفتیش رک جائے۔ کیا تم نے یہ نہیں سوچا کہ منصور کو قتل کیا گیا ہے اور مشہور یہ کیا جا رہا ہے کہ اسے چڑیل نے مارا ہے؟ اس پر بھی غور کرو کہ شاہ نے پہلے تم کو پھر تمہاری بیوی کو کہا کہ تفتیش روک دو۔ کیا تمہیں شاہ پر شک ہے؟ ضروری نہیں، فوری طور پر جو شک میرے دماغ میں اٹھا ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو اغوا کیا گیا ہے۔ پھر میں شاہ کو تھانے نہ بلا لوں؟ ابھی نہیں،
پہلے مجھے اس جگہ لے چلو جہاں سے بچہ لاپتہ ہوا ہے۔ ہم اس جگہ چلے گئے۔ وہاں مجھے کوئی کھرا یا کوئی اور سوراخ یا اشارہ نہیں مل سکتا تھا۔ میں صرف ندی کے اس تھوڑے سے حصے کو دیکھنا ضروری سمجھتا تھا جہاں سے بچہ لاپتہ ہوا تھا۔ میں نے معلوم نہیں کس وجہ سے یا کیسے موڈ میں سرگل کو کہہ دیا کہ بچہ ڈوبا نہیں، اسے اٹھایا گیا ہے۔ تم ذرا دل پر پتھر رکھو اور صبر کرو، میں منظور کے قتل کی تفتیش نئے سرے سے کروں گا۔ سرگل نے میری بات مان لی۔ میں نے ابھی تھانے کا چارج مکمل طور پر نہیں لیا تھا۔ میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سرگل کو کہا کہ وہ ان تمام آدمیوں کو تھانے بلائے جن سے وہ پوچھ گچھ کر چکا ہے۔ اس نے اسی وقت ان سب کی، جن میں مقتول کی ماں اور بیوی شامل تھیں، تھانے میں طلبی کا بندوبست کر دیا۔ جتنی دیر میں یہ لوگ آتے میں نے کچھ اور چارج لے لیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ سرگل کا دماغ حاضر نہیں تھا۔ مجھے کبھی یہ خیال آتا کہ اس کا بچہ زندہ ہے اور کبھی یہ کہ وہ مارا جا چکا ہے۔ سب سے پہلے نمبردار 2 آدمیوں کے ساتھ آیا۔ ان کو دور سے دیکھ کر سرگل نے مجھے بتایا کہ یہ دونوں مخبر ہیں اور انہوں نے جو بیان دیا تھا وہ ہو بہو نمبردار کے بیان کے ساتھ ملتا تھا۔ میں نے نمبردار کو الگ کمرے میں بٹھا لیا، سرگل کو اپنے ساتھ نہ رکھا۔ میں نے نمبردار کے ساتھ اس طرح بات کی جیسے میں اناڑی اور ڈھیلا ڈھالا تھانے دار ہوں اور نمبردار کو دانشمند اور تجربے کار آدمی سمجھتا ہوں۔ میں تمہارے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ میں نے ابھی تھانے کا چارج لیا ہے۔ میں نمبرداروں پر بھروسہ کرنا چاہتا ہوں۔ تم جو کہو گے میں اسی کو ٹھیک سمجھوں گا۔ تم سرکاری آدمی ہو اور اپنے گاؤں کے لوگوں کو جتنا تم سمجھتے ہو اتنا ابھی میں نہیں سمجھ سکتا۔ منصور کے قتل کی بات کرو۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ اس کو چڑیل نے مارا ہے؟ میں نے جھوٹ بولا۔ میں نے چڑیلوں کے مارے ہوئے 2 آدمی دیکھے ہیں۔ ہاں حضور، اس کو چڑیل نے مارا ہے، لیکن خان صاحب نہیں مانتے۔ اس کی بات نہ کرو، وہ پٹھان ہے، خر دماغ ہے۔ میں نے نمبردار کا چہرہ دیکھا۔ اس کے چہرے سے وہ گھبراہٹ دور ہو گئی تھی جو نئے تھانے دار کی طلبی پر اس کے چہرے پر آئی ہوئی تھی۔ اس کے بجائے اب اس کے چہرے پر رونق سی آ گئی۔ اس نے میرے کہنے پر اپنا بیان شروع کر دیا۔ یہ وہی بیان تھا جو وہ سرگل کو دے چکا تھا۔ میں نے اپنے طریقے سے جرح کی تو میرے دماغ میں مزید کچھ شک پیدا ہوئے۔ پھر ان دونوں آدمیوں کو باری باری بلایا جو اس کے ساتھ آئے تھے۔ انہوں نے بھی وہی بیان دیے جو سرگل مجھے سنا چکا تھا، اور اب نمبردار نے جو بیان دہرایا تھا ان پر بھی میں نے جرح کی۔ دونوں میرے کئی سوالوں کے جواب تسلی بخش نہ دے سکے۔ سرگل جب مجھے ان سب کے بیان سنا رہا تھا تو میں غور سے سن رہا تھا۔ مجھے شک اسی وقت ہوا تھا کہ قتل کی اس واردات میں ان لوگوں کا بھی ہاتھ ہے۔ میں نے ان کو ابھی چھوڑنا نہیں تھا۔ میرے دماغ میں تفتیش کی ایک لائن آئی ہوئی تھی۔ میں نے اس کے مطابق اپنی تفتیش جاری رکھی۔ منصور کی بیوی بھی آ گئی تھی اور اس کی ماں بھی۔ میں نے پہلے ماں کو بلایا۔ اس نے وہی جذباتی باتیں شروع کر دیں جو وہ پہلے سرگل کے ساتھ کر چکی تھی۔ میں اب اس کو حقیقی باتوں کی طرف لانے کی کوشش کرنے لگا۔ کیا تمہیں معلوم تھا کہ ایک چڑیل تمہارے بیٹے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے؟ ایک نہیں، سینکڑوں۔ اس کی آواز جہاں تک پہنچتی تھی وہاں تک لوگ کام دھندہ چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ ماں جی، میں تمہارے بیٹے کی تعریفیں نہیں سننا چاہتا، میں اس کے قاتل کو پکڑنا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ ہوش کی باتیں کرو۔ لیکن قاتل تو چڑیل ہے، اس کو کیسے پکڑو گے؟ کیا یہ تمہارا اپنا خیال ہے یا تمہیں کسی اور نے بتایا ہے؟ ساری دنیا کہتی ہے، شاہ جی بھی یہی کہتے ہیں۔ ان کو تو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ چڑیل کون سی ہے اور کہاں رہتی ہے۔ وہ تو اس کا نام بھی جانتے ہیں۔ کیا نام ہے؟ رام پیاری۔ تمہیں شاہ جی نے خود بتایا تھا؟ نہیں، ہمارا گھر ایسا بے برکت ہے کہ شاہ جی نے یہاں آنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ ہم سے ناراض ہے۔ وہ کیوں؟ میرے بیٹے نے ان کے ساتھ تعلق توڑ لیا تھا۔ میں تو کہتی ہوں کہ میرے بیٹے کو اسی کی سزا ملی ہے۔ پہنچ والے بزرگوں کی بے ادبی کرنے والے سکھی تو نہیں رہ سکتے، لیکن وہ خود تو شاہ جی کے پاس جایا کرتا تھا۔ یہ بات صحیح نہیں ہو سکتی۔
وہ نہ خود جاتا تھا، نہ مجھے یا میری بہو کو جانے دیتا تھا۔ ایک وقت تھا جب بڑے شاہ جی زندہ تھے تو میں وہاں سلام کے لیے جایا کرتی تھی، گھر میں برکت بھی تھی۔ اب دیکھ لو بے ادبی کا نتیجہ، جوان بیٹا، 2 بچوں کا باپ ہاتھ سے گیا۔ ماں جی، اس کی کوئی وجہ تو ہوگی؟ ہاں جی، میرا بیٹا بڑا سیدھا لڑکا ہے، گاؤں کی مسجد کا پیش امام اس کو بہت پسند کرتا تھا، اذان میرے بیٹے سے دلوایا کرتا تھا۔ اس امام کی اور شاہ جی کی آپس میں کوئی کھٹ پٹ تھی۔ امام کے کہنے پر میرے بیٹے نے شاہ جی کی مریدی چھوڑ دی تھی اور ان کے ساتھ سلام دعا بھی ختم کر دی تھی۔ جب یہ عورت باتیں کر رہی تھی تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ نمبردار نے اور اس کے ساتھ آنے والے 2 آدمیوں نے کہا تھا کہ وہ منصور کو شاہ جی کے پاس لے گئے تھے۔ ایک بار نہیں، وہ کئی بار ان سے تعویذ لینے کے واسطے گیا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ گیا ہو اور اس نے اپنی ماں کو نہ بتایا ہو۔ میں نے ماں کو باہر بھیج کر منصور کی بیوی کو بلایا۔ منصور کو قتل ہوئے کئی روز گزر گئے تھے، اس کی بیوی اب کچھ ہوش و حواس میں تھی۔ میں نے اس سے بھی پوچھا کہ اس کو معلوم تھا یا نہیں کہ منصور کے پیچھے کوئی چڑیل پڑی ہوئی ہے۔ اس نے کہا کہ اس کو معلوم نہیں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو وہ مجھے ضرور بتاتا۔ ہماری آپس میں اتنی محبت تھی کہ وہ ذرا سی بات بھی مجھے بتا دیتا تھا۔ کیا وہ تمہیں بھی شاہ جی کے ہاں نہیں جانے دیتا تھا؟ شاہ جی کے ساتھ اس نے دشمنی پیدا کر لی تھی۔ کہا کرتا تھا کہ اس شاہ کا باپ پہنچ والا تھا اور اس کے ہاتھ میں صحیح پیری بھی تھی، لیکن یہ شاہ بدمعاش آدمی ہے۔ کیا تم نے مان لیا تھا کہ یہ شاہ جی بدمعاش آدمی ہے؟ توبہ کرو جی، مجھ میں اتنی جرأت کہاں کہ میں اتنی بڑی گدی کی بے ادبی کرتی۔ میں تو اپنے خاوند کو ہی پیر سمجھتی تھی، لیکن پیروں کے پیر کے خلاف میں کوئی بات سوچ بھی نہیں سکتی۔ ایک بات بتاؤ، لیکن تم چھپا جاؤ گی، شادی سے پہلے یا شادی کے فوراً بعد تم شاہ جی کے ہاں جاتی ہوگی؟ ہاں جی، میں کبھی کبھی جایا کرتی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ منصور کو کبھی شک ہوا ہو کہ شاہ جی کے ساتھ تمہارا تعلق کچھ ایسا ویسا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس کو ایسا شک کبھی نہیں ہوا تھا، کوئی ایسی ویسی بات بھی کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اگر میں یہ کہوں کہ مرنے سے مہینہ 1.5 مہینہ پہلے منصور شاہ جی کے پاس جاتا رہا ہے تو تم مان لو گی؟ نہیں، وہ ضد کا بڑا پکا تھا۔ میں بالکل نہیں مانوں گی کہ وہ وہاں گیا تھا۔ میں نے زرگل کو کہا کہ وہ ان کے گاؤں کے پیش امام کو بلوائے۔ میں نے نمبردار کو پھر بلایا۔ تم منصور کو شاہ جی کے پاس لے جاتے رہے ہو؟ وہ تعویذ لینے کے واسطے اکیلا بھی جاتا ہوگا؟ ہاں حضور، وہ آتا جاتا رہتا تھا۔ تمہارے گاؤں کی مسجد کا پیش امام کیسا آدمی ہے؟ ٹھیک آدمی نہیں حضور، ہم کو اب پتہ لگا ہے کہ وہ وہابی ہے۔ کیا وہ مانتا ہے کہ وہابی ہے؟ اپنی زبان سے نہیں مانتا، لیکن اس کے طور طریقے وہابیوں والے، شاہ جی کے خلاف باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اسلام ایسی پیری مریدی کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم اس کو مسجد سے نکال رہے ہیں، پردیسی سمجھ کر ہم نے اسے رکھ لیا تھا۔ یہ باتیں شاہ جی کے کانوں میں بھی پہنچی ہوں گی، پھر شاہ جی نے اسے مسجد میں کیوں رہنے دیا؟ شاہ جی بادشاہ آدمی ہیں، وہ کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتے۔ وہ کہا کرتے ہیں کہ اس گدی کی جس نے بے ادبی کی وہ اپنی سزا خود پا لے گا، جیسی منصور نے پا لی ہے۔ اس نے بھی شاہ جی کی مریدی سے توبہ کر لی تھی۔ میں نے خاص طور پر نوٹ کیا کہ نمبردار کی آنکھوں میں اور چہرے پر بے چینی پیدا ہو گئی، اس کے منہ سے کوئی بات نہ نکلی۔ اب میں تمہاری زبان سے سچ سننا چاہتا ہوں۔ سچ سچ بتاؤ کہ منصور کی شاہ جی سے کیا عداوت تھی؟ کوئی عداوت نہیں تھی حضور، مرید اپنے پیر کے ساتھ کیسے عداوت رکھ سکتا ہے؟ سوچ کر بتاؤ، انگلیوں پر گن کر بتاؤ کہ تم منصور کو کتنی بار شاہ جی کے پاس لے کر گئے تھے۔ تم کہتے ہو کہ وہ تمہارے بغیر بھی وہاں جاتا تھا، وہ کتنی بار وہاں گیا تھا؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اچھی طرح سوچو، یاد کر کے مجھے بتاؤ۔ میں شاید 3 مرتبہ اس کو شاہ جی کے پاس لے گیا تھا، شاید 4 مرتبہ، اور 3-4 مرتبہ وہ خود وہاں گیا ہوگا۔ کیا وہ تمہیں بتا کر جاتا تھا؟ کبھی کبھی بتا کر جاتا تھا۔ اب میری بات کان کھول کر سن لو چودھری، مجھے 2 سوالوں کے جواب دو۔
ایک یہ کہ منصور کو کس نے قتل کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ خان صاحب کا لڑکا کہاں ہے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ مجھے فوراً بتا دیتا۔ اس نے انکار کیا اور یہ بھی کہا کہ میں معلوم نہیں کیوں اس پر اتنا خوفناک الزام لگا رہا ہوں۔ جس انداز سے وہ انکار کر رہا تھا، اس انداز کو میں اچھی طرح جانتا تھا۔ اگر وہ قتل کی اس واردات میں شریک نہیں تھا اور زرگل کے بچے کے اغوا کا بھی اس کو علم نہیں تھا، تو بھی اس نے اپنے خلاف میرے دل میں بڑا پکا شک پیدا کر دیا تھا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ اس نمبردار کو بیرک کے کونے میں بٹھا دے اور اس کے ساتھ کوئی شخص بات نہ کرے۔ نمبردار کی گھبراہٹ دیکھنے والی تھی۔ وہ ہیڈ کانسٹیبل کے ساتھ جانے پر آمادہ نہیں تھا۔ اس کے ساتھ چلتا تھا اور 2 قدم چل کر رک جاتا اور میری طرف دیکھتا تھا۔ میرے اشارے پر ہیڈ کانسٹیبل نے اسے بازو سے پکڑا اور باہر لے گیا۔ میں نے 2 آدمیوں میں سے ایک کو بلایا جو نمبردار کے ساتھ آئے تھے۔ اس کو میں نے بٹھایا نہیں، کھڑا رہنے دیا۔ تم نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ منصور شاہ جی کے گھر جایا کرتا تھا۔ میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں، سوچ کر جواب دو۔ وہ شاہ جی کے پاس تعویذ لینے جایا کرتا تھا؟ ہاں جناب۔ کیا تم تھانے کے مخبر ہو؟ ہاں حضور۔ سزا یافتہ ہو؟ ایک بار جناب۔ تم ایک بار پھر جیل جانے کی تیاری کر رہے ہو۔ میں نے اسے 3-4 گالیاں دیں تاکہ وہ میری بات جلدی سمجھ جائے۔ باہر بیٹھ کر سوچو، پھر مجھے بتانا کہ منصور شاہ جی کے پاس جاتا تھا یا نہیں، اور اسے باہر نکال دیا۔ دوسرے کو بلایا اور اس سے بھی یہی پوچھا کہ منصور شاہ جی کے گھر جایا کرتا تھا۔ اس نے بھی کہا کہ جایا کرتا تھا۔ میں نے اسے بھی باہر نکال دیا اور منصور کی بیوی کو بلایا۔ تمہیں معلوم ہوگا کہ تمہارے خاوند کے گہرے دوست کون کون تھے۔ میرا مطلب ہے کہ ایسے آدمی جن کے ساتھ وہ دل کی باتیں بھی کرتا تھا۔ اس نے 2 نام بتائے اور کہا کہ ان دونوں کو وہ سگے بھائیوں سے بھی آگے سمجھتا تھا۔ میں نے ASI کو ان دونوں کے نام بتا کر کہا کہ ان کو تھانے طلب کرے۔ میں زرگل کے پاس جا بیٹھا۔ زرگل، قاتل جلد ہی مل جائے گا۔ مجھے اپنا بچہ چاہیے محبوب خانہ، بچے کو ڈھونڈو، میرے ساتھ فالتو بات مت کرو۔ وہ آرام سے تو بیٹھتا ہی نہیں تھا۔ میں آپ کو یہ نہیں سنا رہا کہ وہ اپنے طور پر اپنے لڑکے کی تلاش میں کیا کچھ کر رہا تھا۔ میں اپنے گھر جاتا ہوں تو بیوی پوچھتی ہے میرے بچے کو لے آئے۔ وہ اور کوئی بات ہی نہیں کرتی، کہتی یہ پٹھان کے بچے ہو تو میرا بچہ لاؤ، نہیں تو میرے سامنے نہ آؤ۔ میں اس کو تسلی دینے کے سوا اور کیا کر سکتا تھا۔ مقتول کے گاؤں کی مسجد کا امام آ گیا۔ اس کی ڈیل ڈول اور حلیہ دیہات کے مولویوں جیسا نہیں تھا۔ اس کی عمر 30 سال سے ذرا کم یا ذرا زیادہ ہوگی۔ داڑھی چھوٹی تھی اور اچھے طریقے سے تراشی ہوئی تھی۔ اس کا جسم چست اور پھرتیلا لگتا تھا۔ میں نے اسے احترام سے بٹھایا۔ محترم، سنا ہے لوگ آپ کو وہابی کہتے ہیں، کیا آپ واقعی وہابی ہیں؟ میں صرف مسلمان ہوں جناب۔ یہ لوگ مجھے وہابی کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ شاہ جی کسی کی بھی مدد نہیں کر سکتا۔ مشکل میں اور مصیبت میں خدا کو یاد کرو اور اسی سے مدد مانگو، مگر یہ لوگ پہلے پیر کا، اس کے بعد خدا کا نام لیتے ہیں۔ یہ شاہ شریف آدمی نہیں، یہ اپنے آپ کو اور اپنے مرے ہوئے باپ کو شاہ ولی اللہ نظام الدین اور گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے برابر سمجھتا ہے۔ یہ تو اولیاء کرام اور صوفیاء کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ یہ شاہ عباس کا شکار کھیلتا ہے، کتوں سے شکار کھیلتا ہے اور کتے لڑاتا بھی ہے، شراب بھی پیتا ہے۔ میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں اور یہ نوسر باز ہے۔ اس وجہ سے یہ شاہ بھی اور نمبردار بھی اور گاؤں کے زیادہ تر لوگ میرے خلاف ہو گئے۔ میں منصور کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ کیا اسے کسی چڑیل نے مارا ہے؟ اس کو شاہ نے مروایا ہے۔ یہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ یہ میں اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ منصور کو میری باتوں کی سمجھ آ گئی تھی۔ گاؤں میں 2 اور آدمی ہیں جو مجھ سے متاثر ہو کر اس شاہ کی مریدی سے نکل آئے ہیں۔ آپ کے ساتھ منصور کا تعلق کیسا تھا؟
چونکہ یہ کم عقل دیہاتی پیری مریدی کے رنگ میں ہی سوچتے ہیں، اس وجہ سے وہ مجھے اپنا پیر مانتا تھا۔ وہ میرے پاس بیٹھا کرتا تھا اور مجھ سے دین کی باتیں پوچھتا اور عمل کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ پھر یہ شاہ تو آپ کا دشمن ہو گیا ہوگا جناب خان صاحب۔ امام ہنس پڑا اور کہنے لگا، اگر میں اس کے آگے دب جاتا تو اب تک شاہ مجھ کو گاؤں سے ہی نہیں اس دنیا سے اٹھوا چکا ہوتا۔ اس نے مجھے دھمکیاں بھیجی تھیں میں اس کے معاملے میں زبان بند رکھوں ورنہ میرے پچھلے مجھے ڈھونڈتے رہ جائیں گے۔ یہ دھمکی اس کے ایک آدمی کی زبانی آئی تھی۔ میں اس کے گھر چلا گیا اور اس سے بتایا کہ میں کون سے خاندان کا آدمی ہوں۔ پھر میں نے اسے کہا کہ اس نے پھر کبھی مجھے اس طرح دھمکی دی تو پھر دنیا دیکھے گی کہ کس کے پچھلے اس کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ دیہات کی مسجدوں کے امام کس قسم کے ہوتے ہیں۔ ان کی ڈیل ڈول، بولنے کا طریقہ اور لباس الگ قسم کا ہوتا ہے، لیکن یہ امام عام قسم کا مولوی لگتا ہی نہیں تھا۔ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ اس آدمی کا پیشہ امامت ہے۔ مسجدوں کے امام کو میں معزز افراد سمجھتا ہوں، لیکن یہ کچھ اور قسم کا معزز آدمی تھا۔ اس نے جب اپنے خاندان کا نام لیا تو میں بھی متاثر ہوا۔ میں کسی خاص وجہ سے اس خاندان کا نام نہیں بتاتا۔ اس خاندان کے 2 آدمی پولیس کے بڑے اہم عہدوں پر تھے۔ اس شخص کو مولوی یا امام نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو مذہب کے راستے پر لے آیا۔ میرے پوچھنے پر اس نے مجھے بتایا کہ اس کے خاندان اور برادری نے اس کو پاگل قرار دے دیا تھا۔ اس کا پاگل پن یہ تھا کہ اتنے اونچے جاگیردار خاندان کا بیٹا ہو کر وہ مذہب کی اور مسجدوں کی امامت کی باتیں کرتا تھا۔ اس کا خاندان انگریزوں کا پٹھو تھا اور اسی وجہ سے جاگیردار تھا، لیکن اس آدمی کے دماغ میں اور دل میں خدا کا نور داخل ہو گیا۔ اس نے کسی بھی عالم دین کی شاگردی نہیں کی تھی۔ کتابیں پڑھ پڑھ کر اور مختلف علماء سے پوچھ پوچھ کر اس نے علم حاصل کیا تھا۔ اس کا اصول یہ تھا، جو دراصل صحیح اسلام ہے، کہ فرقہ بندی اور پیر پرستی حرام ہے۔ مسلمان صرف مسلمان ہے، اس پر کوئی اور لیبل نہیں لگ سکتا۔ اس نے انہی نظریات کو پھیلانا اپنا مشن بنا لیا تھا۔ اپنے گھر سے وہ بہت دور آ گیا تھا۔ اسے یہ مسجد خالی مل گئی تو گاؤں والوں کے ساتھ بات کر کے اس مسجد کی امامت سنبھال لی۔ اس نے پیر پرستی اور مزاروں پر سجدے کرنے کے خلاف وعظ کرنے شروع کر دیے۔ دیہات میں اس قسم کے وعظ کرنے والے کو لوگ وہابی کہتے ہیں، اور اس کو جس طرح اپنے خاندان والوں نے پاگل کہا تھا، اسی طرح سب اس کو پاگل سمجھتے تھے۔ ایسے آدمی قتل ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ قابل قدر آدمی شاہ جی کو اپنا خاندان نہ بتاتا تو وہ ایک دن بھی اس گاؤں میں نہیں ٹھہر سکتا تھا، جو شاہ جی کا مرید تھا۔ یہ امام جو باتیں کرتا تھا وہ بہت تھوڑے لوگ قبول کرتے تھے، جو روشن خیال ہوتے ہیں یا جو اسلام کی صحیح روح کو سمجھتے ہیں۔ منصور حسین کی بابت شاید آپ زیادہ جانتے ہوں گے۔ جی ہاں، خدا تعالیٰ کے بعد منصور حسین کو صرف میں جانتا ہوں۔ وہ کوئی عالم فاضل نہیں تھا، ان پڑھ آدمی تھا۔ میں اسے اس واسطے زیادہ پسند کرتا تھا کہ وہ میری باتیں سمجھتا تھا اور میرا ساتھ دیتا تھا۔ اس نے میری بہت خدمت کی ہے۔ کیا اسے معلوم تھا کہ شاہ جی نے آپ کو دھمکی دی تھی؟ میں نے اسے بتایا تھا۔ وہ غصے سے کانپنے لگا تھا کہ آپ اجازت دیں تو میں اس شاہ کو ختم کر دوں۔ میں نے اسے روک دیا تھا، لیکن ایک روز اس نے مجھے بتایا کہ شاہ کے ساتھ اس کا آمنا سامنا اتفاقیہ ہو گیا۔ اس نے شاہ کو بڑی سخت باتیں کہیں اور شاہ نے اسے گالیاں دی۔ شاہ نے اس کو یہ بھی کہا تھا کہ تم اپنی موت کو پکار رہے ہو۔ منصور نے شاہ کی اس للکار کا جواب للکار سے دیا تھا۔ یہ کب کی بات ہے؟ شاید 20 یا 22 روز پہلے کی۔ میں نے سنا ہے وہ مرنے سے کچھ دن پہلے شاہ کے ہاں گیا تھا۔ وہ تعویذ لینے 5-6 بار گیا تھا۔ میں نہیں مانتا۔ اگر منصور میرے آگے جھوٹ بولتا رہا ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے اس پر اعتبار تھا۔ وہ شاہ کے گھر نہیں جاتا تھا۔ کیا اس نے کبھی آپ کے ساتھ ایسی بات کی تھی کہ ایک چڑیل اس کے ساتھ پیار محبت کرنے کے واسطے اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے؟ کبھی نہیں۔ اگر وہ ایسی مصیبت میں پھنس گیا ہوتا تو میرے ساتھ ضرور بات کرتا اور میں اسے سمجھاتا کہ یہ اس کا وہم ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے اپنا یہ روگ آپ سے چھپا کر رکھا ہو۔
میں یہ بھی نہیں مانتا وہ مجھ سے کچھ نہیں چھپاتا تھا۔ مثال کے طور پر آپ کو اس کی اور شاہ جی کی دشمنی کی ایک اور وجہ بتاتا ہوں۔ منصور نے یہ بات بھی مجھ سے نہیں چھپائی تھی۔ شاہ کی ایک جوان بیٹی ہے جو ابھی غیر شادی شدہ ہے۔ منصور کے پیچھے کوئی چڑیل تو نہیں پڑی تھی، البتہ یہ لڑکی اس کے پیچھے چڑیلوں کی طرح پڑ گئی تھی۔ منصور کو وہ کھیتوں میں کہیں اکیلا دیکھ لیتی تو اس کے پاس پہنچ جاتی تھی۔ یہ لڑکی عام طور پر اپنی حویلی کی چھت پر کھڑی رہتی اور جو ہی اس کو منصور نظر آتا وہ اس کے پاس پہنچ جاتی۔ وہ منصور کی سریلی آواز پر اور اس کے کمائے ہوئے جسم کی خوبصورتی پر جان چھڑکتی تھی۔ منصور اس سے جان چھڑاتا تھا۔ 3 بار ایسا ہوا کہ شاہ نے ان دونوں کو اونچی فصل کے درمیان مینڈ پر اکٹھے کھڑے دیکھا۔ شاہ یہی سمجھ سکتا تھا کہ ان دونوں کے آپس میں قابل اعتراض تعلقات ہیں۔ اس نے منصور کو بہت ڈرایا اور دھمکایا۔ منصور نے اسے کہا کہ اپنی لڑکی کو گھر میں بند کر کے رکھے۔ لڑکی پھر بھی باز نہ آئی۔ وہ منصور کو ملی اور اس کو بتایا کہ شاہ نے اس کو بہت مارا پیٹا ہے۔ امام کی یہ باتیں سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اس نے قاتل کی نشاندہی کر دی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ منصور اور شاہ کی بیٹی کی آخری ملاقات کب ہوئی تھی۔ میں یہ بھی بتا سکتا ہوں۔ مرنے سے 3 روز پہلے مغرب کی نماز کے بعد منصور نے مجھے بتایا کہ آج پھر لڑکی اس کے راستے میں آ گئی اور شاہ نے اپنی حویلی کی چھت سے دیکھ لیا۔ وہ دوڑتا آیا۔ لڑکی گھر کو جا رہی تھی۔ لڑکی کو وہیں چھوڑ کر وہ منصور کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا، تم نے مجھے کہا تھا کہ اپنی بیٹی کو گھر میں بند رکھو۔ اب میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ زندہ رہنا چاہتے ہو تو اپنے گھر میں بند ہو کر رہو۔ منصور نے اسے کہا کہ تمہاری بیٹی غلط نیت سے میرے پاس آتی ہے، میں اسے ٹالتا رہتا ہوں۔ اس نے شاہ کو یہاں تک کہہ دیا کہ اب وہ میرے پاس آئی تو پھر پاک صاف واپس نہیں جائے گی۔ منصور ایسا ناپاک آدمی نہیں تھا۔ اس نے شاہ کی دھمکی کا جواب دیا تھا اور آپ جانتی ہیں جو کچھ اس نے کہا تھا وہ بڑی گندی گالی ہے۔ مجھے جب اطلاع ملی کہ منصور کو چڑیل مار گئی ہے تو میں نے اپنے آپ سے کہا کہ میں اس چڑیل کو جانتا ہوں۔ شاہ صاحب کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ محترم، آپ کے اصولوں اور نظریے کو دیکھ کر میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں۔ مجھے امید تو یہ رکھنی چاہیے کہ آپ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں۔ پھر بھی سوچ لیں کہ میں سب انسپکٹر ہوں اور تفتیش کر رہا ہوں۔ تفتیش میں بال کی کھال اتاری جاتی ہے۔ گستاخی معاف کر دینا، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ دل میں شاہ کی دشمنی رکھ کر مجھے یہ بیان دے رہے ہیں؟ جو کہا ہے سچ کہا ہے، امام نے کہا اور انگلی اوپر کر کے بولا، اللہ کی ذات کے سوا میرا کوئی گواہ نہیں، سچ اور جھوٹ کو جاننے والا وہی ہے۔ بات جو تھانے میں کر رہا ہوں وہی مسجد میں کروں گا، اور آپ عدالت میں لے جائیں گے تو بھی یہی بات میرے منہ سے نکلے گی۔ میرے پاس یہی ایک ذریعہ ہے کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر حلفیہ بیان تحریری دے دوں گا۔ اس امام نے تو میرا مسئلہ ہی حل کر دیا تھا، لیکن یہ صرف نشاندہی تھی۔ مقدمے میں صرف بیان کافی نہیں ہوتا، اس کے ساتھ شہادت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، یا ایک ہی قسم کا بیان ایک سے زیادہ گواہ دیں تو اسے سچ سمجھا جاتا ہے۔ میں نے عدالت کی نظر سے امام سے چند اور ضروری باتیں معلوم کیں اور اس کو گواہی کے لیے بھی تیار کیا۔ اگر میں جلد بازی سے کام لیتا تو میں فوراً شاہ کو تھانے میں طلب کر لیتا، لیکن میں نے اس کے خلاف مزید شہادت کی فراہمی کے واسطے اور شاہ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکالنے کے ارادے سے ایک اور راستہ اختیار کیا۔ وہ یہ تھا کہ میں نے کسی کانسٹیبل کو بھیجنے کی بجائے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو کہا کہ وہ شاہ کی بیٹی کو تھانے لے آئے۔ امام سے مجھے اس لڑکی کا نام بھی معلوم ہو گیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ شاہ ہیڈ کانسٹیبل کو بہلائے پھسلائے گا، اس کو رشوت پیش کرے گا اور اس کے منہ میں یہ الفاظ ڈالے گا کہ شاہ کی بیٹی گھر میں نہیں ہے، یا وہ لڑکی کے ساتھ خود آئے گا اور مجھ سے باس پرس کرے گا کہ میں نے اس کے گھر کے پردے کا بھی خیال نہیں کیا۔ میں نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیا تھا کہ شاہ نے ایسی کوئی رکاوٹ ڈالی تو میں اس کے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ اس شاہ کی بابت آپ کو تھوڑی سی واقفیت کرا دوں،
یہ اپنے علاقے کی مشہور گدی تھی۔ جب تک اس شاہ کا باپ زندہ رہا اس گدی کی مریدی سارے علاقے میں پھیلی رہی۔ وہ مر گیا تو اس کے 3 بیٹے پیچھے رہ گئے۔ انہوں نے گدی کی قدر و منزلت قائم رکھنے کی بجائے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ زمین اور جائیداد وغیرہ پر آپس میں لڑائی جھگڑا کیا اور معاملہ کچہری تک گیا۔ 5-6 سال ان میں مقدمے بازی اور ہاتھا پائی ہوتی رہی۔ ان 5-6 سالوں میں گدی کی شہرت گھٹتے گھٹتے معمولی سی ایک خانقاہ جتنی رہ گئی۔ آخر ان کے درمیان فیصلہ ہوا، دوسرے بھائی جائیداد لے گئے۔ یہ شاہ عقل مند اور چالاک تھا۔ اس نے سوچا پیری قائم رہی تو جائیداد بنتے دیر نہیں لگے گی۔ اس نے باپ کی گدی اور ایک حویلی پر قناعت کر لی، لیکن اس گدی کی شہرت ختم ہو چکی تھی۔ اس شاہ نے مریدی میں کچھ اضافہ کیا لیکن اس کیس نے اس کو مزید نقصان پہنچایا۔ اس کے چند سال بعد جب پاکستان بن گیا اور مہاجرین آ گئے تو اس گدی کو سہارا مل گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ گدی شاہ کے باپ کے زمانے جیسی شہرت ایک بار پھر حاصل کر گئی۔ میں نے امام کو یہ کہہ کر جانے کی اجازت دے دی کہ وہ گاؤں میں موجود رہے اور طلبی پر فوراً پہنچے۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ وہ ہوشیار ہو کر رہے ورنہ گاؤں والوں کے ہاتھوں بہت خراب ہوگا۔ منصور کے 2 دوست آئے ہوئے تھے۔ میں نے ایک کو بلایا اور اس سے یہ سوال پوچھے، منصور کا چال چلن کیسا تھا؟ کیا اس نے تمہیں بتایا تھا کہ اس کے پیچھے ایک چڑیل پڑی ہوئی تھی؟ شاہ کی بیٹی کے ساتھ اس کا کیا معاملہ تھا؟ کیا مرنے سے پہلے منصور شاہ کے پاس تعویذ لینے جاتا رہا تھا؟ شاہ کے ساتھ اس کی کیا دشمنی تھی؟ منصور کے اس دوست نے ان سوالوں کے وہی جواب دیے جو امام مجھے تفصیل سے بتا چکا تھا۔ اس کے دوسرے دوست کو بلایا تو اس نے بھی بالکل وہی جواب دیے جو مجھے پہلے سے مل چکے تھے۔ ان دونوں سے مجھے یہ بھی پتہ لگا کہ نمبردار کے ساتھ بھی منصور کی بول چال بند تھی۔ ان دونوں نے بتایا کہ نمبردار منصور سے کچھ ڈرتا بھی تھا۔ ان دونوں آدمیوں کی بابت جو نمبردار کے ساتھ آئے تھے، منصور کے ان دونوں دوستوں نے بتایا کہ نمبردار کے خاص آدمی ہیں، پیتے پلاتے بھی ہیں اور نمبردار کے خوش آمدی بھی بنے ہوئے ہیں۔ مختصر یہ کہ امام کے بیان کی اور منصور کی بیوی کے بیان کی بڑی اچھی تصدیق ہو گئی۔ میرے واسطے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ میں نمبردار کو اور اس کے دونوں آدمیوں کو ابھی لپیٹ میں لے لوں یا پہلے شہادت اکٹھی کر لوں۔ نمبردار کو اور اس کے آدمیوں کو بھی شک ہو گیا تھا کہ میں نے ان کا جھوٹ پکڑ لیا ہے۔ میں نے سوچا کہ ان کو اپنے اندر پریشان ہونے دوں اور تھانے میں ہی بٹھائے رکھوں۔ میں نے زرگل کو اپنے پاس بلایا اور اسے بتایا کہ بہت ساری نشاندہی ہو گئی ہے اور مجھے امید ہے کہ لڑکا بھی مل جائے گا۔ زرگل نے مجھ سے اس تفتیش کی تفصیل پوچھی جو میں کر چکا تھا۔ میں نے جب اس کو تفصیل سنائی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر ان کو مہمان بنا کر کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ میں اس نمبردار کو اور اس کے دونوں ساتھیوں کو ابھی الٹا لٹکاتا ہوں، نیچے انگارے رکھ کر ان پر سرخ مرچ ڈالوں گا اور کہوں گا کہ جب تک میرے بچے کی نشاندہی نہیں کرو گے اسی طرح لٹکے رہو گے۔ یہ کہہ کر وہ باہر کی طرف چل پڑا۔ میں نے دوڑ کر اس کو پکڑ لیا۔ ابھی نہیں زرگل، میری محنت پر پانی پھر جائے گا۔ تم جو کرنا چاہتے ہو وہ میں بعد میں کروں گا۔ تم پنجابی کم عقل ہوتے ہو۔ یہ ان کے باپ کی بیٹھک نہیں۔ یہ اگر مشتبہ ہیں تو ان کا سر نیچے اور ٹانگیں اوپر ہونی چاہیے۔ میں انہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اوئے زرگلا، عقل سے کام لے، میری تفتیش کو چوپٹ نہ کر دینا۔ ذرا صبر کرو، دعا کرو تمہارا بچہ تمہیں زندہ مل جائے۔ بڑی مشکل سے زرگل کو میں نے قابو میں کیا۔ محبوب خانہ، میرا بچہ مجھ کو نہ ملا تو میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ 3-3.5 گھنٹے بعد شاہ آ گیا۔ اس کے ساتھ ایک عورت تھی جو پرانے ٹائپ کے برقعے میں تھی۔ میں پہلی بار شاہ کو دیکھ رہا تھا۔ شاہ کی عمر یقیناً 40 سال سے اوپر تھی لیکن رنگ ایسا لال کہ وہ 25-26 سال کی عمر کا پہلوان لگتا تھا۔ اس نے لڑکی کو برآمدے میں بینچ پر بٹھا دیا اور میرے پاس آیا۔ زرگل میرے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ شاہ اپنے آپ ہی آ کر ہمارے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ بڑے غصے میں۔
آپ نئے تھانے دار آئے ہیں جناب؟ شاہ جی نے بڑے بالائی افسر کے لہجے میں مجھ سے پوچھا۔ جی شاہ جی، میں ہی ہوں، میں نے ایک ادنیٰ ملازم کی طرح جواب دیا۔ زرگل نے آپ کو ہماری بابت شاید کچھ نہیں بتایا۔ ہماری گدی اور آستانے کی یہ توہین انگریز افسروں نے بھی کبھی نہیں کی تھی۔ آپ ہندوستانی افسر ہیں اور آپ مسلمان بھی ہیں، آپ نے یہ جرأت کیوں کی؟ ہماری بیٹی کو آپ نے تھانے بلایا ہے۔ میں مجبور ہوں شاہ جی، ڈیوٹی کی مجبوری ہے۔ اگر ہم کوتاہی کریں تو جن انگریز افسروں نے آپ کے آستانے کی کبھی توہین نہیں کی، وہ ہماری اتنی توہین کرتے ہیں جو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمیں آپ کی توہین کی کوئی پرواہ نہیں۔ شاہ جی نے پرانے زمانے کے بادشاہوں کی طرح کہا، آپ نے جس گدی کی توہین کی ہے وہ آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ اللہ کے ان پیارے بزرگوں کی روحیں جو مزار شریف میں دفن ہیں آپ کو چین سے جینے نہیں دیں گی۔ آپ نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ ہماری بیٹی پردہ نشین ہے اور اس کو ہم برقعے میں لائے ہیں؟ تھانے داری پر اتنا غرور نہ کرو۔ شاہ جی حضور، گستاخی معاف۔ کیا آپ کی بیٹی کھیتوں میں منظور کو اکیلا دیکھ کر اس کے پاس برقعے میں جایا کرتی تھی؟ شاہ جی کے ہونٹ کانپنے لگے اور وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں اندازہ نہیں کر سکا کہ اسے غصہ آ گیا تھا یا وہ گھبرا گیا تھا۔ ہمارا وقت ضائع مت کرو شاہ جی، ہم نے آپ کی بیٹی کو تفتیش کے واسطے بلایا ہے۔ کیسی تفتیش خان صاحب؟ ہماری بیٹی نے کیا جرم کیا ہے؟ شاہ جی آپ باہر تشریف لے جائیں اور ہمیں گستاخی کا موقع نہ دیں، یہ تھانہ ہے۔ ہم نے آپ کی بیٹی سے کچھ پوچھنا ہے اور ہم اپنا یہ کام ضرور کریں گے۔ اگر آپ فوراً باہر نہیں نکل جائیں گے تو ہم آپ کو گھسیٹ کر باہر نکال دیں گے۔ اگر آپ نے ہمیں پریشان کیا تو ہم آپ کو حوالات میں بند کر دیں گے۔ یہ تو ہم جانتے تھے کہ شاہ کی اصلیت کیا ہے۔ اس نے کچھ کہنا چاہا تو زرگل اٹھ کھڑا ہوا۔ 1 منٹ میں باہر نکل جاؤ، زرگل نے بڑے غصے میں کہا۔ شاہ نے عجیب تماشا دکھایا، وہ بڑے زور سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ تمہارا یہ تھانہ تباہ ہوگا۔ باہر سے شاہ کی بڑی بلند للکار سنائی دی۔ چڑیلیں تمہارے بچوں کو غائب کر دیں گی، پھر بلانا اپنے انگریز حاکموں کو۔ ایسے منظر دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اپنی واہی تباہی بک کر خاموش ہو گیا۔ میں اور زرگل اندر بیٹھے ہنستے رہے۔ اس کی آواز خاموش ہو گئی تو میں نے زرگل کو کہا کہ وہ مجھ کو اکیلا چھوڑ دے۔ ایک کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ وہ شاہ کی بیٹی کو میرے پاس لے آئے۔ وہ دلکش چہرے اور چھریرے بدن والی نوجوان لڑکی تھی۔ اس کے چہرے پر اداسی تھی۔ اس نے اندر آتے ہی برقعے کا نقاب الٹ دیا۔ گھبرانا نہیں، یہ بتاؤ کہ تم جب بھی باہر نکلتی ہو تو برقع اوڑھ کر نکلتی ہو؟ نہیں، شاہ جی نے کہا تھا کہ برقعے میں چلو۔ میرا برقع تو ہے ہی نہیں، یہ میری ماں کا برقع ہے۔ تمہارے والد صاحب ناراض ہو رہے تھے۔ یہ میرے والد صاحب نہیں، اسی واسطے میں ان کو شاہ جی کہا کرتی ہوں۔ یہ کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے میری ماں کے ساتھ شادی کی تھی۔ میں اس وقت 3 سال سے ذرا زیادہ عمر کی تھی جب میری ماں بیوہ ہو گئی۔ میں اس کی ایک ہی اولاد تھی۔ میری ماں خوبصورت تھی اور اس کے نام پر کچھ زمین بھی تھی۔ اس شاہ کی پہلے بھی ایک بیوی تھی۔ شاہ نے 2 آدمیوں کو ساتھ ملا کر دھوکے میں میری ماں کے ساتھ شادی کر لی۔ اس لڑکی کا بیان لمبا تھا۔ میں اس سے اس کی ماں کی ہسٹری نہیں سننا چاہتا تھا، لیکن لڑکی نے اس طرح بولنا شروع کر دیا تھا جیسے وہ اپنے دل کا غبار نکال رہی ہو۔ مختصر بات یہ تھی کہ شاہ بدکار آدمی تھا، شراب پیتا تھا اور رات کو اس کے پاس نئی سے نئی عورت آتی تھی۔ لڑکی کو ماں کا یہ سلسلہ پسند نہیں تھا۔ اس نے اعتراض کیا تو شاہ نے اس کو مارا پیٹا۔ پھر یہ 4-5ویں دن کا دستور ہو گیا کہ شاہ لڑکی کی ماں کو زود و کوب کرتا تھا۔ لڑکی بڑی ہوئی تو شاہ نے اس کے ساتھ بھی اس کی ماں جیسا سلوک شروع کر دیا۔ لڑکی بہت تلخ حالات میں پل کر جوان ہوئی۔ اس کی ماں وقت سے پہلے بوڑھی ہو گئی۔ لڑکی کو منظور بہت اچھا لگا اور وہ اس کے پیچھے پھرنے لگی، لیکن منظور اس کو قبول نہیں کرتا تھا۔
لڑکی نے مایوس ہو کر منصور کو کہا کہ وہ اس کے ساتھ پیار محبت کی ایک دو باتیں کر دیا کرے۔ منصور نے اس کی یہ بات مان لی، لیکن اس کو زیادہ وقت اپنے پاس نہیں ٹھہرنے دیتا تھا۔ شاہ نے دیکھ لیا، لڑکی کے ساتھ شاہ پہلے ہی اچھا سلوک نہیں کرتا تھا، اب اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ لڑکی پھر بھی باز نہ آئی۔ کیا منصور شاہ کے ہاں نہیں جاتا تھا؟ نہیں، وہ کبھی نہیں آیا تھا۔ میں لڑکی سے سوال جواب کے ذریعے کوئی سراغ لینا چاہتا تھا، جس میں مجھے مایوسی ہوئی۔ لڑکی کے دل میں شاہ کے خلاف بہت نفرت تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ اس کوشش میں ہے کہ شاہ کو گرفتار کرا دے۔ اس کو تو جیسے معلوم ہی نہیں تھا کہ میں کس سلسلے میں اس سے پوچھ گچھ کر رہا ہوں۔ مجھے یہ شک بھی ہوا کہ اس کو شاید یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ کہاں بیٹھی ہوئی ہے اور کس کے ساتھ بات کر رہی ہے۔ مجھے یہ سمجھنے میں تھوڑا اور وقت لگ گیا کہ یہ لڑکی ذہنی لحاظ سے نارمل نہیں۔ میں اس کی وجہ آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ وہ نارمل کیوں نہیں تھی۔ 3-4 سال کی عمر کی تھی تو اس کا باپ مر گیا۔ لڑکیاں باپوں کو زیادہ چاہتی ہیں۔ اس لڑکی کو ایک تو صدمہ یہ پہنچا اور دوسرا صدمہ یہ کہ اس کو اپنے پیارے باپ کی جگہ ایک ظالم باپ مل گیا، جو اسے مارتا بھی تھا، اسے بھی مارتا تھا اور اس کی ماں کو بھی۔ پیار اور شفقت کی جگہ اسے ظلم اور تشدد ملا۔ پھر اس نے اس گھر میں شراب نوشی اور بدکاری دیکھی، جو اس جگہ کا یعنی شاہ کی حویلی کا دستور تھا۔ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ان حالات میں پلے ہوئے بچے شفقت اور پیار سے محروم ہوتے ہیں، اور انہیں جس سے بھی پیار مل جائے، ہاں وہ جھوٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ اسی کے ہو کے رہ جاتے ہیں۔ اس لڑکی کو منصور اچھا لگا تو اس نے اسی کو پیار کا بت بنا لیا۔ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ منصور اس کو کیوں اچھا لگتا تھا۔ وہ جب رات کو ہیر گایا کرتا تھا تو اس کی آواز میرے گھر تک پہنچا کرتی تھی۔ میرا دل اس طرح بے قابو ہوتا تھا جیسے منصور مجھے بلا رہا ہے۔ اس جذباتی حالت میں وہ روتی اور تڑپتی تھی۔ اس نے مجھے آگے جو بیان دیا وہ مختصر طور پر اس طرح تھا کہ آخر شاہ نے اس کو گھر میں بند کر لیا۔ کچھ اور سوال جواب کے بعد اس لڑکی نے ایک اور بات بتا دی۔ وہ یہ تھی کہ کچھ دنوں سے وہ کسی بچے یا کسی عورت کے رونے کی آواز سنتی تھی جو کسی کمرے میں سے آتی تھی۔ گھر میں کوئی بچہ نہیں تھا، اس کی ماں بھی اس کے سامنے موجود ہوتی تھی۔ یہ آواز شاہ کی دوسری بیوی کی ہو سکتی تھی۔ ایک رات اس کی ماں سو گئی تھی اور وہ جاگ رہی تھی، اسے پھر رونے کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ اپنے کمرے سے نکل گئی اور برآمدے میں سے ہوتی ہوئی ایک کمرے کے پاس جا کر رکی۔ آواز اسی کمرے میں تھی۔ وہ کمرے کے پہلو میں گئی، وہاں کھڑکی تھی جو ذرا سی کھلی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ 11-12 سال کا ایک بچہ رو رہا ہے اور ایک آدمی اس کو ڈرا رہا ہے۔ کمرے میں لالٹین جل رہی تھی۔ بچہ کچھ کہتا بھی تھا یا صرف روتا تھا؟ وہ کچھ کہتا بھی تھا، معلوم نہیں وہ اردو بولتا تھا یا کیا زبان بولتا تھا۔ ہماری طرح پنجابی زبان نہیں بولتا تھا؟ نہیں۔ وہ بڑا خوبصورت لڑکا ہے، رنگ اس کا گورا ہے۔ میں نے اور کچھ نہ سنا۔ میں سپرنگ کی طرح اچھلا اور باہر نکل کر زرگل کو آواز دی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلایا اور اسے کہا کہ شاہ کو فوراً لے آؤ۔ میں شاہ کو کسی پوچھ گچھ کے بغیر حوالات میں بند کرنا چاہتا تھا۔ اب کسی شک کی گنجائش نہیں رہی تھی، ہمارا ملزم شاہ تھا۔ جناب وہ تو چلے گئے ہیں۔ کہاں چلا گیا ہے؟ اس عورت کو آپ کے حوالے کر کے شاہ جی بڑے غصے میں بولتے رہے تھے، پھر وہ باہر نکل گئے۔ وہ گھوڑی پر آئے تھے، عورت دوسرے گھوڑے پر سوار تھی۔ شاہ جی اپنی گھوڑی پر سوار ہوئے اور چلے گئے۔ زرگلا جو ہی زرگل میرے پاس آیا، میں نے تیز تیز کہا، تمہارا بچہ مل گیا ہے، فوراً چھاپے کا بندوبست کرو، 1 منٹ نہ لگاؤ۔ گاؤں 3 میل سے ذرا دور تھا۔ ہم گھوڑوں اور ایک تانگے کے ذریعے وقت ضائع کیے بغیر پہنچے، پھر بھی 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ شاہ کے گھر اس طرح داخل ہوئے جیسے یہ چوروں کا اڈہ ہو۔ سیدھے اندر گئے۔ شاہ نے واہی تباہی بکنی شروع کر دی۔ میں اس کو احترام سے باہر لا کر کانسٹیبلوں کے حوالے کرنا چاہتا تھا،
لیکن سرگل کا دماغ اتنا خراب ہو گیا تھا کہ اس نے شاہ کو گریبان سے پکڑا اور آگے گھسیٹ کر اس کی گردن پر مکہ مارا اور اس طرح اس کی تھوڑی سی مرمت کر کے پوچھا کہ لڑکا کہاں ہے؟ کون سا لڑکا؟ یہاں کوئی لڑکا نہیں، تلاشی لے لو، تم پر اس گدی کی ایسی لعنت پڑے گی۔ سرگل کے ایک زوردار تھپڑ نے شاہ کو آگے بولنے نہیں دیا۔ دونوں ہیڈ کانسٹیبلوں نے تلاشی اور چھاپے کے دستور کے مطابق اس حویلی میں جتنے افراد تھے ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا تھا۔ 2 عورتیں تھیں اور 2 آدمی۔ یہ آدمی ملازم ٹائپ لگتے تھے۔ میں نے ان دونوں آدمیوں کو الگ کر لیا اور انہیں کہا کہ وہ بتا دیں کہ بچہ کہاں ہے، ورنہ ان کی ہڈیاں یہاں ٹوٹیں گی، پھر تھانے میں مرمت ہوگی، اس کے بعد 10 سال سزا ملے گی۔ دونوں نے انکار کر دیا۔ مکان کی تلاشی لی گئی۔ میں نے اس مظلوم لڑکی سے اس کمرے کا محل وقوع معلوم کر لیا تھا جس میں وہ کہتی تھی کہ بچہ دیکھا ہے۔ اس کمرے میں بچہ نہیں تھا، بچہ کسی بھی کمرے میں نہیں تھا۔ میں نے شاہ کو ایک طرف کیا۔ شاہ جی، کیوں اپنی بے عزتی کراتے ہو؟ انگریزوں کے قانون میں تمہاری گدی کی کوئی حیثیت نہیں، یہ گدی ختم ہو جائے گی۔ تم چاہتے کیا ہو؟ کیا ڈھونڈتے ہو میرے گھر میں؟ سب انسپکٹر زرگل کا بچہ۔ یہاں کسی زرگل کا بچہ نہیں ہے، ملتا ہے تو ڈھونڈ لو۔ بہت اچھا شاہ جی۔ میں نے اسے کانسٹیبلوں کے حوالے کر کے کہا، ہتھکڑی لگا لو۔ جس طرح اس کو ہتھکڑی لگائی گئی وہ آپ یوں سمجھیں جیسے مست بھینسے کے گلے میں رسا ڈالا جاتا ہے۔ میں نے ان 2 آدمیوں میں سے ایک کو گریبان سے پکڑا اور صحن میں لا کر اس کے منہ پر ایک مکہ مارا تو وہ پیچھے جا پڑا۔ سرگل دوڑا آیا۔ اس نے اس کی ایک ٹانگ ٹخنے سے پکڑ کر اٹھا لی، دوسری ٹانگ میں نے پکڑ لی۔ وہ پیٹھ کے بل پڑا ہوا تھا۔ ہم نے اس کی ٹانگیں اوپر کر کے اس طرح اپنی اپنی طرف کھینچیں جس طرح ریلوے اسٹیشن پر کانٹے بدلنے والا کانٹا بدلتا ہے۔ وہ شخص چیخنے چلانے لگا۔ ہم اس کی ٹانگیں اس طرح ادھر ادھر کھینچ رہے تھے جیسے اسے چیر کر اس کے جسم کے 2 حصے کر دیں گے۔ ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ دوسرے آدمی کی بھی ذرا خاطر کرو۔ اب دونوں آدمی اس قدر چیخو پکار کر رہے تھے جس کو صرف پولیس کے آدمی برداشت کر سکتے ہیں۔ کوئی دوسرا آدمی صرف سن ہی لے تو وہ ڈر کر اقبال جرم کر لے۔ ان میں سے ایک نے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگا کہ وہ بتائے گا۔ اس نے صاف الفاظ میں بتا دیا کہ لڑکا اس کمرے میں بند رہا ہے، اور آج شاہ جب لڑکی کو تھانے چھوڑ کر آیا تو اس نے لڑکے کو کمبل میں لپیٹ کر ان دونوں آدمیوں کو کہا کہ اس کو فلاں گاؤں میں چھوڑ آؤ۔ اس نے گاؤں کی نشاندہی کی۔ یہ گاؤں کل 5-6 گھروں کا ہی تھا جو 1 میل بھی دور نہیں تھا۔ میں اور زرگل اپنے 2-3 کانسٹیبلوں کو لے کر اس آدمی کے ساتھ اس گاؤں گئے۔ ایک آدمی گاؤں کے باہر کھڑا تھا۔ اس نے ہمیں دور سے دیکھا تو ایک طرف کو دوڑ پڑا۔ وہ گاؤں کے اندر نہ گیا بلکہ کسی دوسری طرف جا رہا تھا۔ اس کے بھاگنے سے ہم یہی سمجھ سکتے تھے کہ یہ ملزم ہے، ورنہ بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑا اس کے پیچھے ڈال دیا۔ وہ پیادہ کتنا تیز دوڑ سکتا تھا؟ میں نے اسے زیادہ دور نہ جانے دیا۔ میں نے جب گھوڑے سے اتر کر اس کو پکڑا تو وہ ہاتھ جوڑ کر منتیں کرنے لگا۔ اس کا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیوں بھاگا ہے؟ جناب، میں بے قصور ہوں۔ شاہ جی نے حکم دیا تھا کہ اس لڑکے کو 2 دن اپنے گھر میں رکھو۔ لڑکا کہاں ہے؟ میرے گھر میں ہے جناب۔ میں جب اس کو ساتھ لے کر اس کے گھر پہنچا تو لڑکا زرگل کے گلے لگا ہوا تھا۔ اس کو ان لوگوں نے دیہاتی قسم کے کپڑے پہنائے ہوئے تھے۔ اس کو اس حالت میں اغوا کیا گیا تھا کہ اس کے کپڑے اترے ہوئے تھے۔ گاؤں کے 2 آدمیوں کو بچے کی برآمدگی کا گواہ بنایا، بیان لکھ کر ان کو پڑھ کر سنائے اور ان کے انگوٹھے لگوا لیے۔ پھر ان 2 آدمیوں کو اور شاہ کو ساتھ لے کر ہم تھانے آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد تھانے کے احاطے کے باہر شاہ کے مریدوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ وہ خاموشی سے کھڑے تھے۔ ان میں دنگا فساد کرنے یا احتجاجی مظاہرہ کرنے کی جرأت نہیں تھی۔ ہم چاہتے تھے کہ شاہ اقبال جرم کر لے، لیکن وہ بڑی ڈھیٹ مٹی کا بنا ہوا تھا۔
میں ضروری نہیں سمجھتا تھا کہ وہ اقبال جرم کرے۔ مقدمے کی مضبوطی کے واسطے میرے پاس اور ذریعے موجود تھے، لیکن سرگل اس قدر غصے میں تھا کہ اس کے بس میں ہوتا تو شاہ کی گردن پر چھری پھیر دیتا۔ محبوب خانہ، تم اب باقی کام مجھے کرنے دو۔ اس نے پہلا کام یہ کیا کہ شاہ کو ایک کمرے میں لے گیا اور ایذا رسانی کا عمل شروع کر دیا۔ میں متعلقہ آدمیوں سے جو اب ملزم تھے اقبالی بیان لے رہا تھا۔ ایک اور آدمی کی نشاندہی ہوئی جو تھانے والے گاؤں میں ہی رہتا تھا۔ میں نے اس کی گرفتاری کے واسطے ASI کو بھیج دیا۔ میں جب تقریباً 2 گھنٹے بعد دیکھنے گیا کہ سرگل کیا کر رہا ہے تو شاہ کو بے ہوشی کی حالت میں پایا۔ سرگل نے اسے ایسی ایذا دی تھی جس کو شاہ جیسا مضبوط آدمی بھی زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکا۔ بچہ تو مل گیا تھا، ہم نے منصور کے قاتل کو بھی پکڑنا تھا۔ قاتل شاہ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے قتل خود تو نہیں کیا ہوگا، اپنے کسی آدمی سے کروایا ہوگا۔ سرگل نے رات کو بھی شاہ کی ایذا رسانی جاری رکھی۔ وہ ہوش میں آتا تھا تو سرگل اپنا ظالمانہ عمل شروع کر دیتا تھا۔ اگلے دن دوپہر کے بعد شاہ نے نیم غشی کی حالت میں قتل کا اقبال کر لیا۔ اسی حالت میں اس نے بتایا کہ سرگل کے بیٹے کو اس نے اس مطلب سے اغوا کرایا تھا کہ اس کو ڈرائے گا کہ اس کے بچے کو چڑیل اٹھا کر لے گئی ہے اور وہ بچہ اس شرط پر واپس کرے گی کہ وہ تفتیش بند کر دے، لیکن اس کی اسکیم ناکام ہو گئی۔ میں نے ان خطروں کو سوچ لیا تھا جو عدالت میں پیش آیا کرتے ہیں۔ میں نے شاہ کو دیکھ لیا تھا کہ یہ شخص بڑے مضبوط پتھر کا بنا ہوا ہے، اور اگر اس نے اقبالی بیان زیر دفعہ 164 مجسٹریٹ کو بھی قلم بند کرا دیا تو بھی یہ شخص سیشن کورٹ میں جا کر منحرف ہو جائے گا۔ میں نے سرگل کو بہت مشکل سے سمجھایا کہ اب اس کو چھوڑ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مر جائے یا اس کو ایسا نقصان پہنچ جائے جو عدالت میں ثابت ہو جائے کہ یہ ایذا رسانی کا نتیجہ ہے۔ میں نے سرگل کو بتایا کہ اس نے اگر کسی سے قتل کروایا ہے تو بھی میں یہ ثابت کر دوں گا کہ قتل اس نے اپنے ہاتھ سے کیا ہے۔ بس میں یہی چاہتا ہوں، میں اس شخص کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ 5-6 گھنٹوں کے اندر اندر ساری واردات ہمارے سامنے آ گئی۔ جس نے منصور کا گلا دبایا تھا اس نے اقبال کر لیا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ بیان دے کہ گلا شاہ نے دبایا تھا اور اس شخص نے خود منصور کو پکڑ رکھا تھا۔ اس شخص کو میں نے یہ بیان دینے کے صلے میں یہ انعام دیا کہ اسے وعدہ معاف گواہ بنا لیا۔ دوسرے ملزموں کو یہ وعدے دیے کہ ان کو بری کرا دوں گا یا بہت تھوڑی سزا دلاؤں گا، شرط یہ ہے کہ وہ ہمارے بتائے ہوئے بیان دیں۔ ہم نے دیکھ لیا تھا کہ اتنے گھناؤنے اور سنگین جرم کرنے والا شاہ ہے، ہم اس کو معاف نہیں کر سکتے تھے۔ قانون کی پابندیاں تو کچھ اور کہتی تھیں، لیکن میں ذاتی طور پر پسماندہ ذہن کے سیدھے سادے ان دیہاتی لوگوں کو بے گناہ سمجھتا تھا۔ اس قسم کے شاہ دیہاتیوں کو اپنے اثر میں لا کر بدکاری کرتے ہیں اور ان کو اعلی کار بناتے ہیں۔ یہ 2 جرم جس وجہ سے کیے گئے تھے وہ میں نے بیان کر دی تھی۔ شاہ نے منصور کو ایک اس وجہ سے سزا دی تھی کہ وہ اس سے باغی ہو گیا تھا، دوسری وجہ یہ کہ اس نے شاہ کی بے عزتی کی تھی، اور تیسری وجہ یہ کہ اسے شک تھا کہ اس نے اس کی لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلق رکھا ہوا تھا۔ میں نے کہانی اس طرح شروع کی تھی کہ مسلمان کا دماغ قدرتی طور پر سائنسی ہے اور ایجاد کی طرف جاتا ہے، لیکن ہماری قوم کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس کو شاہ جیسے پیروں کی لیڈری مل گئی جو ساری قوم کو بدی کی طرف لے گئی۔ غور کریں کہ قتل کا کیا طریقہ اختیار کیا گیا۔ چھوٹا سا ایک بکرا نمبردار کے گھر ذبح کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ نمبردار نے صدقہ دیا ہے۔ کلیجی گھر میں رکھی گئی جس کا ایک ٹکڑا منصور کو قتل کر کے اس کے منہ میں ٹھونس دیا گیا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس زمانے میں دیہات میں بکرے کا گوشت نہیں ملتا تھا، اس وجہ سے ایک بکرا ذبح کیا گیا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ نمبردار بھی اس جرم میں شامل تھا۔ اس کے جن 2 آدمیوں نے اس کے بیان کی تصدیق کی تھی، انہوں نے نمبردار اور شاہ کے بتائے ہوئے بیان تھانے میں دیے تھے۔
جرم کی سزا سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ دنیا کا قانون سزا نہ دے تو خدا کا قانون کسی نہ کسی طرح پکڑ لیتا ہے۔ ان لوگوں سے غلطی یہ ہوئی کہ مجھے یہ بیان دیا کہ منصور شاہ کے پاس تعویذ لینے کے واسطے جایا کرتا تھا۔ انہوں نے یہ نہ سوچا کہ دوسری طرف یہ ثابت ہو جائے گا کہ شاہ اور منصور کی آپس میں دشمنی ہے۔ اسی جھوٹ پر مجھے صحیح راستہ ملا تھا۔ بچے کے اغوا کی وجہ بھی میں نے بیان کر دی ہے۔ ان لوگوں نے دیکھ لیا تھا کہ بچہ ندی میں نہانے کے واسطے جاتا رہتا ہے۔ شاہ کے کہنے پر ان میں سے 2 آدمی یہ موقع دیکھتے رہے اور ایک روز انہیں موقع مل گیا۔ بدقسمتی سے بچہ ندی پر اس طرف چلا گیا تھا جدھر گھاس اور سرکنڈے اونچے تھے۔ ان 2 آدمیوں نے اس کو پکڑ لیا اور بوری میں ڈال لیا۔ وہ بوری ایک گاڑی پر لاد کر لے گئے، گدی پر لاد کر لے گئے۔ شاہ نے اپنی جان مزید ایزر آسانی سے بچانے کے لیے اقبالی بیان دے دیا اور مجسٹریٹ کے پاس جا کر بھی قلم بند کرا دیا، لیکن سیشن کورٹ میں جا کر وہ اقبالی بیان سے منحرف ہو گیا اور اس نے کہا کہ اسے بہت زیادہ اذیت دے دے کر بے ہوشی کی حالت میں بیان لیا گیا۔ اس کے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں تھی۔ اس نے ایک بہت ہی لائق ہندو وکیل کیا تھا، لیکن میں نے ایک ایسے ملزم کو وعدہ معاف گواہ بنا لیا تھا جو قتل اور اغوا کے دونوں جرائم میں شامل تھا۔ ملزموں سے ہی میں نے ایسے بیان دلوا دیے تھے جنہوں نے ہندو وکیل کی قابلیت کو بیکار کر دیا۔ قاتل شاہ کو قرار دے دیا گیا اور اس کو سزائے موت ملی، جو اپیل میں عمر قید میں تبدیل ہو گئی۔ باقی ملزموں کو بھی 2-2 4-4 سال کی سزائیں ملی۔ ان میں زیادہ سزا نمبردار کو دی گئی۔ وجہ یہ لکھی گئی کہ وہ سرکاری آدمی تھا اور اس نے اپنی سرکاری حیثیت کا غلط استعمال کیا تھا۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کمنٹ کیجئے۔ ان سب ہدایات کے ساتھ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔